کیونکہ آپ تمام ذاکرات کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے معاشرے کے اندر ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام اور اس سلسلے میں جو لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں یہ لوگوں کو بتا سکیں. تو ایک کامیاب ذاکر یا کوئی کامیاب ذاکرہ کن طریقوں سے انسان بن سکتا ہے؟ دیکھیے، تقریر کا اچھا ہونا اور بہترین ہونا یہ تبلیغ دین میں بہت مؤثر چیز ہے. جب تک تقریر آپ کی اچھی نہیں ہوگی تب تک تبلیغ دین اچھے طریقے سے نہیں ہو سکے گی. کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص علم میں تو بہت زیادہ ہو لیکن فن تقریر یا فن خطابت سے اس قدر آگاہ نہیں ہو تو وہ معاشرے میں اتنا زیادہ کارآمد طریقے سے کام نہیں کر سکتا. اچھا بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر جو خطابت کے فن سے آگاہ ہیں. اب علم کے لحاظ سے وہ اتنے ان کے پاس علم نہیں ہے تو بعض اوقات بطور خطیب وہ کامیاب ہیں لیکن اس انحرافات پھیلانے کے بعض اوقات وہ ذمہ دار نظر آتے ہیں. تو ممکن ہے کہ کوئی شخص علمی لحاظ سے بہت پیچھے ہو لیکن خطابت کا فن سے آگاہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت آگے نظر آئے. تو بہرحال اور وہ افراد جو کہ علم میں بہت زیادہ ہوں لیکن اس فن سے آگاہ نہ ہوں تو ایسے افراد کو علم کا مزار کہا جاتا ہے. یہ بہت زیادہ فائدہ مند اس لحاظ سے نہیں ہوتے، اپنی ذات کی حد تک بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اور معاشرے میں تبلیغات لیکن فن خطابت نہ ہونے کی وجہ سے اتنی مؤثر طریقے سے نہیں کر پاتے. دیکھیے، تقریر کرنے کی جو عمر ہے یہ تحریر کی عمر سے بہت زیادہ ہے، یعنی صدیوں کا درمیان میں فرق آ جاتا ہے. یعنی جو تقریر کا فن ہے ایک لحاظ سے وہ تحریر کے فن سے صدیوں بڑا ہے، ان کے درمیان صدیوں کا گیپ ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو قیادت ہے یہ اچھے مقرر کی کنیز ہوتی ہے. یعنی کوئی اگر بہت اچھا مقرر ہے تو خود بخود قیادت اس کے پاس جاتی ہے، لوگ اس سے بڑا متاثر ہوتے ہیں. ابھی دیکھیے حال ہی کے اندر کتنا جو واقعہ اس طور پہ بھی مشہور ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے وہاں پر جو تقریر کی تو تقریر کے اعتبار سے ایک دم سے لوگوں کی نگاہوں میں ان کی شخصیت آئی. یعنی یہ جو جملہ ہے کہ قیادت اچھے مقرر کی کنیز ہوتی، یعنی قیادت بہرحال وہ جو زیادہ بول رہا ہوتا ہے یا اچھا بول رہا ہوتا ہے بہرحال لوگوں کی توجہ کا مرکز وہی ہو جاتا ہے. یعنی وہ اچھے طور پر بعض اوقات حکمرانی بھی اس کے پاس آ جاتی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے توپ اور تلواریں جب خاموش ہو جاتی اور سپاہی بالکل مایوسی کی حد پر آ جاتے ہیں، شکست کی دہلیز پہ پہنچ جاتے ہیں، اس وقت بھی اچھی خطابت کا اگر کوئی جوہر دکھائے تو وہ سپاہیوں کے اندر یہ چیز بھی ان کے اندر دوبارہ ہمت پیدا ہو جاتی. تو کفار مکہ جو تھے وہ تک اس بات کی اہمیت سے بہت واقف تھے اور ان کی عورتیں جنگوں کے اندر باقاعدہ اشعار پڑھ پڑھ کر سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتی تھیں. دیکھیے فن تقریر کے اعتبار سے، جوشیلی تقریر کے اعتبار سے ایسی خواتین رکھی جاتی تھیں جو سپاہیوں کا مسلسل حوصلہ بڑھاتی تھیں. تو یہی وجہ ہے کہ جس وقت ہمارے جو ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار پیغمبر کی اس خطابت کی وجہ سے کیوں ان کو کہتے تھے کہ یہ ساحر ہیں، سحر کرنے والے ہیں، ان کی باتیں مت سنو. وہ لوگ مبہوت ہو جاتے تھے پیغمبر اسلام کا خطاب سن کر. تو کفار کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ان کے پاس کوئی اور الفاظ نہیں تھے کہ کیسے اس بات کو اس سے لوگوں کو آگاہ کریں کہ یعنی ان کی باتیں ان کے خطابات سن کے
سحر ہو جاتا ہے لوگوں پہ، گویا جادو ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو اسی طور پر ہی استعمال کرتے تھے، ان کے پاس کوئی مناسب الفاظ نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ قرآن کو چھپ کر کفار سنا کرتے تھے، دشمن خدا ہیں، دشمن قرآن ہے، لیکن وہ جو خطیبانہ انداز ہے، قرآن جو ہے وہ کلام خدا ہے نا، اس کو چھپ کر سنا کرتے تھے، باقاعدہ مبہوت ہو جاتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ کی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی آواز میں لغت تھی، انہوں نے جب اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر بنایا تو اس کے متعلق بھی یہی ملتا ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ وہ اخی ہارون ہو افصح منا لسانا، ہارون کو اس وجہ سے میں اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر بنا رہا ہوں کیونکہ وہ زبان کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے وہ زیادہ فصیح ہے۔ تو دیکھیے یہ تمام چیزیں اس طرح سے ہیں کہ گفتگو کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے اچھی خطابت، اچھی تقریر یہ ہمیشہ تبلیغ دین کا ایک اہم جز رہی، اسے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت جنگ خندق ہو رہی تھی، جنگ خندق کے بعد بلکہ جب جنگ خندق ہو چکی اور جب قریش جو تھے اور ان کے اتحادی قبائل نے مدینے کا محاصرہ کرنے کی بہت ناکام کوشش کی، تو جب یہ واپس گئے ہیں کفار وہاں سے، تو انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے خلاف اب ہم ایک جنگ، جو زبانی جنگ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو انہوں نے خطابت کے اعتبار سے اور شاعری کے اعتبار سے اس محاذ کو پکڑا تھا، کہا کہ اب ہم خطابت اور شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو شکست دیں گے، جنگ میں تو شکست نہیں دے پائیں۔ تو ان کا جواب دینے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے 3 صحابہ جو کہ شاعر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ حسان بن ثابت تھے، عبداللہ ابن رواحہ تھے، کعب بن مالک تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور خطابت کے اعتبار سے ثابت بن قیس، انہوں نے کہا کہ میں تقریر کے لحاظ سے ان کا مقابلہ کروں گا۔ تو وہ جو کفار تھے وہ اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی خطابت کے ذریعے اسلام کی ہجو کرتے تھے، پیغمبر اسلام کی ہجو کرتے تھے، اور یہ صحابہ جو تھے یہ باقاعدہ شاعری اور تقریر کے ذریعے ان کا مقابلہ کرتے تھے، ان کا جواب جو ہے وہ دیتے تھے، اور پیغمبر اس بات کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب عمرۃ القضاء کی نیت سے دوبارہ پیغمبر تقریباً 1500 اصحاب کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے ہیں، تو اس وقت پیغمبر کی اونٹ کی جو مہار تھی وہ عبداللہ ابن رواحہ جو شاعر تھے انہوں نے تھامی ہوئی تھی، اور احرام کی، وہ بھی احرام کی حالت میں تھے، ظاہر ہے ابھی عمرہ کرنا تھا ان کو، اور تو وہ رجز کے کچھ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، رجز کے۔ اس پہ حضرت عمر نے ان کو روکا بھی تھا کہ تم حالت احرام میں اس طرح سے جو اشعار پڑھ رہے ہو، تو پیغمبر اسلام نے حضرت عمر کو روک دیا تھا، کہا کہ اے عمر ان کو پڑھنے دو، ان کے اشعار کافروں کے دلوں پر تمہارے تیروں سے زیادہ نشانے پر لگ رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کلام کے اعتبار سے، شاعری کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے، اور تقریر کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو کہا جاتا ہے کہ جو بنو تمیم تھا، یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، تقریر کے فن کی، خطابت کے فن کی، شاعری کو اسلام کے لیے کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بنو تمیم یہ اس زمانے میں سب سے مغرور قبیلہ تھا اس لحاظ سے کہ ان کو بہت ناز تھا کہ ہم اپنی خطابت کے اوپر بہت ناز ہے، ہمیں اپنی شاعری کے اوپر بہت ناز ہے، کفار کا۔ اور انہوں نے مسلمانوں کو باقاعدہ شاعری اور خطابت کے اعتبار سے چیلنج بھی دے دیا تھا، جسے مسلمانوں نے قبول بھی کر لیا تھا۔ تو مسلمانوں نے قبول کیا، اور اس مسلمان کیا کرتے تھے، اسلام کے متعلق جو ہے وہ شاعری کر کے ان کو جوابات دیتے تھے، پیغمبر اسلام کے فضائل اپنی شاعری کے اندر بیان کرتے تھے۔ تو جو سردار تھا بنو تمیم کا، اقرا بن حابس جس کا نام تھا، اس نے باقاعدہ جب وہ مقابلہ ہوا اور مسلمانوں نے چیلنج قبول کیا، تو مسلمانوں نے جو جس طریقے سے ان لوگوں کا شاعری اور خطابت میں مقابلہ کیا، تو جو یہ بنو تمیم کا سردار تھا اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ مسلمان ہم سے زیادہ اچھی خطابت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ شاعری میں بھی ہم سے برتر۔ اور اس کے بعد اس سردار نے اسلام کو قبول کیا اور پورے قبیلے بنی تمیم نے اسلام قبول کر لیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی میڈیا وار آپ کو ٹی وی کے اوپر بھی نظر آتی،
اور آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں مختلف سیاسی پارٹیز اپنے ان افراد کو بھجواتی ہیں وہاں پر ایز اے اسپوکس مین کہ جو کہ زیادہ ووکل ہوتے ہیں، زیادہ اچھا بولنا جانتے ہیں، تاکہ وہ اپنی پارٹی کے وہاں پر دفاع کر سکیں. تو یہ میڈیا وارز کے اندر ہی آج بھی یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، جو زیادہ اچھا بول سکتا. تو اچھا، اب کوئی آپ دیکھتی ہیں معاشرے کے اندر کہ بہت سے ذاکرین ایسے بھی ہیں اور ذاکرات بھی ہیں کہ جو علم دین اور پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے بالکل انگوٹھا چھاپ ہیں. بہت سو کو تو سورہ توحید بھی پڑھنا نہیں آتا. ابھی حال ہی میں ایک صاحب کی آئی جو کہ سورہ توحید بھی صحیح طور پہ نہیں پڑھ پا رہے. تو لیکن پھر بھی کیا ہے، معاشرے کے اندر پورے مجمع کو گرپ میں لے لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ والا فن ان کو آتا. اب وہ چاہے گمراہی کے لیے گرپ میں لے لیں، اب جو اس کو اچھے طور پر اس کو استعمال کرے گا، علم حاصل کرنے کے طور پر اس کو استعمال کرے گا، وہ اس طور پر اس کو لے کر آگے بڑھے گا. تو آپ اس اعتبار سے اس کو سیکھیں تاکہ آپ معاشرے کے اندر اچھے طور پر ڈیلیور کر سکیں. دیکھیے، ایک چیز کہلاتی ہے فطری طور پر مقرر ہونا. فطری طور پر دیکھیے ہر شخص تقریباً مقرر ہوتا ہے. کوئی بہت خاموش طبع ہو، بہت شریف النفس آدمی ہو، اس کو بھی اگر آپ تیش دلائیں تو آپ وہ دیکھیں اس کے بعد کیسے قینچی کی طریقے سے اس کی زبان چلتی ہے. یعنی اندر چھپا ہوا ایک مقرر تو بہرحال ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کیا ہے کہ اس کو آپ جو اس کے بعد وہ آدھے گھنٹے تک غصے کے اندر بول رہا ہوتا ہے، وہ تقریر تو کر رہا ہوتا ہے ایک لحاظ سے، وہ بڑے ایکسٹیمپور بول رہا ہوتا ہے، بڑا فاسٹ طریقے سے اس کو بول رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کو اچھی تقریر یا شائستہ تقریر نہیں کہا جا سکتا. اس کے لیے ظاہر ہے کیا ہے کہ اس کو باقاعدہ ایک علم کے طور پر حاصل کرنا پڑتا ہے، اس تقریر کو دلچسپ بنانا پڑتا ہے، مؤثر کرنا پڑتا ہے. بہرحال ہر شخص کے اندر ایک چھپا ہوا مقرر تو ہوتا ہے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ بہت سے تقریباً سبھی افراد باتھ روم سنگرز تو ہوتے ہیں کم سے کم، تو وہاں کی حد تک تو لوگ گانے گا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو باقاعدہ موسیقی سیکھ کر اور پھر جو آتے ہیں اس فیلڈ کے اندر تو وہ ان کی بات الگ ہوتی. تو یہ جو فن تقریر ہے یہ اتنا اہم ہے. دیکھیے آپ کہ یہ تقریر کا فن یہ بادشاہوں کے محلات تک کو جلا کے راکھ کر دیتا، ان کے تختے الٹ دیتا، آثار انقلاب آ جاتی. امام خمینی جو خطابات کرتے تھے کوئی بہت زیادہ اس لحاظ سے، لیکن خطیبانہ جو ایک علم کے لحاظ سے جو ایک چیز ہوتی ہے اور پھر اسلام کو صحیح طور پر پیش کرنا، اور ایک لحاظ سے اس کے اندر اس آدمی کی شخصیت کا بھی خیر دخل ہوتا ہے یقیناً. یہی وجہ ہے کہ انقلاب تک آ جاتے ہیں، بادشاہوں کے محلات تک الٹ جاتے ہیں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دربار کے اندر خطبہ ہی تو دیا تھا، یہاں تک کہ اذانوں کی آوازیں بلند کروانا شروع ہو گئی، کسی طریقے سے امام کا خطبہ جو ہے روک دیا جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خطیبانہ جو امام کا انداز تھا وہ اس میں حق کو جس طرح سے واضح کر رہے تھے، وہ جو خطاب تھا اس سے آثار انقلاب نمودار ہونے لگے تھے. اور اس لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کا جو خطاب تھا جو حضرت علی اصغر کو گود میں لے کے انہوں نے کرنا شروع کیا تھا، تو کیوں انہوں نے کہا تھا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو، اور رمولہ کو بلایا گیا تھا اس کے بعد. تو اس وجہ سے کہ یزیدی فوج کے اندر آثار انقلاب نمودار ہونے لگے تھے. تو یہ خطیبانہ انداز ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جس طرح سے خطبے مسجد نبوی کے اندر ارشاد فرماتے تھے، لوگوں کے دلوں کے اندر بات اتر جایا کرتی تھی. اور پیغمبر کے جو خطبات ہیں، خطبہ شعبانیہ ہے اور خطبہ غدیر ہے، آج تک یہ خطبے کتنی شرح لکھی جا چکی ہیں، کتنے پر اثر ہیں، جو انسان پڑھتا ہے تو کسی دوسری دنیا کا راہی وہ ہو جاتا ہے کہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے وہ، اور کیا اس کے اندر تبدیلیاں جو ہیں واقع ہوتی. اسی طریقے سے مثلا حضرت زہرا کا جو خطبہ فدقیہ ہے جو دربار میں انہوں نے دیا تھا، یہ سب دیکھیے کیونکہ آپ خطیبہ بن رہی ہیں، خطیب بن رہی ہیں، ذاکرہ بن رہی ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ کو حاصل کرنی. آپ کے سامنے رول ماڈلز ہیں. حضرت زہرا نے کس طریقے سے وہاں پر خطبہ دیا تھا. ان کا نام آیا تو ایک درود دیجیے محمد اسی طرح سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور ام کلثوم سلام اللہ علیہ، ان کے جو خطبات تھے اس سے آپ دیکھیں کس طرح کے خطبات تھے، کس طرح لوگ حیران ہو جاتے تھے. حضرت عباس علمدار خطیب کعبہ کے نام سے باقاعدہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. وہ خطبہ
جس کے متعلق علماء جو ہے وہ بیان کرنے لگے ہیں کافی، کہ حضرت عباس نے جو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا تھا. اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام خطیب منبر سلونی جس طرح گفتگو کیا کرتے تھے، لوگ کس طرح سے گفتگو سنا کرتے تھے ان کی. اور امام کے خود اصحاب کے اندر ازبغ ابن نباتہ تھے، فن خطابت کے اس قدر ماہر تھے ازبغ کہ ائمہ کی موجودگی میں خطاب کرتے تھے. بڑے سے بڑے صحابی کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ائمہ کی موجودگی میں خطاب کرے، بلکہ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ معصومین علیہ السلام فرمائش کر کے ازبغ کا خطاب سنا کرتے تھے کہ ازبغ خطاب کرو. تو ازبغ ابن نباتہ نے یہ والا فن سیکھا ہوا تھا. اگر آپ دیکھیں خطابت کے اعتبار سے میدان جنگ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے جو رجز ہیں، اب میں اس کے اوپر تو فی الحال گفتگو نہیں کروں گا، لیکن کیا ہے کہ وہاں پر میدان جنگ میں اس انداز سے رجز پڑھنا اور اپنا تعارف کرانا، اور بعض اوقات یہ فی البدی پڑھے جاتے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت قاسم کے رجز ہیں وہ پڑھے جاتے تھے. یہ سب خطیبانہ اسٹائل اور طریقہ کار ہوتے تھے. تو ایک شعلہ بیان کوئی بھی جو مقرر اور خطیب ہوتا ہے وہ اتنی پر اثر گفتگو کر سکتا ہے کہ گویا وہ ممولے کو شہباز سے لڑا سکتا ہے، وہ کسی کسان کو کسی زمیندار کے سامنے کھڑا کر سکتا ہے، وہ کسی مزدور کو کسی بہت بڑے مل اونر اور فیکٹری کے جو مالک کے سامنے کھڑا کر سکتا ہے، وہ جابر حاکم کے سامنے ایک عام معمولی سے رعایا جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی. کیا ان افراد کی تقریر سن کر ان کے اندر ایک ایسا جوش، ایک ایسا ولولہ پیدا ہوتا. تو آپ بھی اگر یہ فن سیکھ لیں تو ان مجالس کے ذریعے اس فن کو سیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے اندر ایمان کا کتنا جوش پیدا کر سکتی ہیں، ان کو کتنا زیادہ عمل کے لیے بیدار کر سکتی ہیں. یہی والی چیز جو میں نے کہا کہ مختلف دنیاوی مقاصد کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، جوشیلی تقریروں سے. آپ کو پتہ ہے کہ یونینز کے جو صدر ہوتے ہیں زبردست جوشیلی تقریر کی، تمام مزدوروں کو مثلا ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. لوگ ٹینکوں کے آگے ظالم بادشاہوں کے آ کر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہی والا فن خطابت آپ حاصل کر کے لوگوں کے اندر ایمان کی شمع کیوں نہیں جلا سکتی، ان کا ایمان کا جوش کیوں نہیں بیدار کیا جا سکتا، ان کو عمل کی طرف کیوں نہیں راغب کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا. تو اب دیکھیے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ عالم نہیں ہوتے، لیکن کیا ہوتا ہے خطابت ان کے پاس ہوتی. تو فن خطابت بہرحال یہ ایک آرٹ اور ایک فن ہے، یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک فن ہے. اور علم دین سے بہرحال اس کا کوئی براہ راست واسطہ نہیں، لیکن اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، فن خطابت بھی آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ علم دین بھی ہو، تو یہ بہترین تبلیغ کرنے کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے. یہ آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. اچھا اب دیکھیے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم جتنی بھی گفتگو کریں گے اس کے اندر آپ دیکھیں گے ابھی آگے چل کر جو گفتگو آنے والی ہے اس میں ہے کہ ہم بہترین خطیب کیسے بنیں. ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی دنیا پرستی کی تعلیم آپ کو دی جا رہی. نہیں، دنیا پرستی، اخلاص وہ تو اپنی جگہ پر باقی رہنا چاہیے، لیکن یہ فی الحال آج کا موضوع نہیں ہے ہمارا. ہم صرف تقریر کے فنی نکات، اس کی باریکیاں اور ایک اچھا خطیب کیسے بنتے ہیں اس کے طریقے، تقریباً 30 تو غلطیاں ہیں 28 سے 30 کے درمیان جو کہ عام طور پر کوئی بھی مبلغہ، ذاکرہ، خطیبہ کوئی بھی جو ہے نا وہ عام طور پر کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور پھر کچھ بہترین خطیب بننے کے کچھ خاص طریقے ہیں، وہ آج ذکر ہوں گے. تو اس کے اندر بہرحال اس بات کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. تو ابھی سے آپ سوچ لیں کہ اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، پروردگار عالم کی خوشنودی کی نیت نہیں ہے، تو بس یہ کہ جس طریقے سے بہت سارے لوگ فن حاصل کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، آپ نے بھی ایک فن حاصل کر لیا ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا وزن اٹھانے کا ایک فن حاصل کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کھیلوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ تو لیکن یہ اخلاص یہ آپ کے اندر لازمی ہونا چاہیے، لیکن یہ آج ہمارا موضوع نہیں. ایک چیز سمجھنے والی ہے، ایک چیز کہلاتی ہے مقصود بالذات اور ایک ہوتی ہے موقوف علیہ. تھوڑا سا مشکل چیز ہے لیکن ایک سمجھ لیں گے آپ بات. دیکھیے مقصود بالذات کے معنی ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، مجالس پڑھنے کا ہدف کیا ہے. وہ تو دیکھیے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ تو خوشنودی پروردگار ہونا چاہیے. یہ مقصود بالذات ہے، یعنی جو آپ کو ریکوائرڈ ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں، امام آپ سے خوش ہو جائے.
یہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں مقصود بالذات. لیکن یہ جو تبلیغات آپ کرنا چاہ رہی ہیں، تبلیغات کریں گی کیسے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے لیے فن تقریر کو اچھا ہونا چاہیے، جب بھی آپ ڈیلیور کر سکیں گی. اس کو کہتے ہیں موقوف علیہ. مقصود بالذات تو آپ کا وہی خوشنودی پروردگار، لیکن موقوف علیہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ کریں گی کیسے، اسٹائل کیا ہونا چاہیے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو، آپ کی بات میں اثر ہو، وہ اس کے لیے اس کو کہتے ہیں موقوف علیہ. یعنی تقریر جو ہے وہ اس کو فن کو آپ کو بہتر سے بہتر کرنا ہے کہ ادھر آپ گفتگو کریں اور لوگوں پر اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے. تو یہ ایک چیز اس لحاظ سے دماغ میں رہنی چاہیے. پھر ایک چیز اس میں آتی ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے. کیا آپ فقط ایک ذاکرہ بننا چاہتی ہیں کہ ادھر ایام ازا شروع ہوئے، 10-12 مجلسیں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، آپ جائیں گی بس وہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ پڑھیں گی، کچھ لوگ تعریف کریں گے، حصے وغیرہ ملیں گے، کچھ کپڑے وپڑے بھی تحفے کے طور پہ ملتے ہیں وہ گھر لے کے آئیں گی، تھوڑا بہت لفافہ آپ کے پاس ہوگا، ایام ازا گزر جائیں گے، اس کے بعد آپ بھی بھول بھال جائیں گی. پھر جب ایام ازا قریب آئیں گے تو اپنی آپ ڈائری نکالیں گی، پھر وہی 10 مجلسیں دوبارہ پڑھ دیں گے. ایک تو اس کے لیے تو کوئی بہت زیادہ جانکاری کی ضرورت نہیں، کوئی بہت محنت کی ضرورت نہیں ہے، ہلکی پھلکی محنت سے بس یہ ٹائم پاس ہو جائے گا. ہاں آپ کو اگر مبلغہ بننا ہے، اس کے لیے ایک تو پورے سال کام کیا جائے گا، صرف مجالس کا تو انتظار نہیں ہوگا، تو اس کے لیے پھر تھوڑی سی ذرا کچھ محنت اور زیادہ ہے. اچھا بعض اوقات دیکھیے ہوتی عام طور پر خواتین کی زیادہ تر کا یہ ہوتا ہے کہ بس ہم ذاکرہ بنیں. ہمارے پاس بھی یہاں بہت ساری آتی ہیں جس وقت یہ اناؤنس ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس ہمیں ذاکرہ بننا ہے، ہمیں عالمہ مبلغہ یہ سب کچھ نہیں ہونا، بس ذاکری سیکھیں گے، مجلس پڑھنے آ جائے بس وہ ہمارے لیے کافی. ان کے لیے شاید تھوڑا بہت تو ظاہر فائدہ ہوتا ہی ہے، لیکن اصلاً اس کے لیے بہت زیادہ اتنی محنت کی ضرورت نہیں. لیکن پھر بھی وہ ذاکرہ کیا کرتی ہیں، ظاہر ہے تھوڑا سا بولنا آ جاتا ہے تو معاشرے میں مشہور ہوتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ اور چیزوں میں بھی چھلانگ لگا دیتی ہیں. مثلا فقہی مسائل بتانے شروع کر دی. اور جب فقہی مسائل بتاتی ہیں اس کے بعد جب تقریر ختم ہوتی ہے اور لوگ ان سے جا کر پوچھتے ہیں، کراس کوسچننگ کرتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی یہ تو میں کوئی عالمہ تھوڑی ہوں. یعنی ابھی آپ نے سلیکشن اپنا کیا تھا کہ بطور میں ذاکرہ ہوں، بس ذاکرہ، لیکن اس کے بعد آپ عالمہ کے طور پر پریزنٹ ہونے لگتی ہیں. اب لوگ پوچھنے لگتے ہیں یا آپ نے ادھر ادھر اچھے اچھے عالموں کی تقاریر سے پوائنٹس نکالے، اب وہ لوگوں میں تو آپ کی دھاک بیٹھ گئی. ظاہر ہے آپ نے وہ نکات جو نکالے وہ تو بڑے علماء وغیرہ کے. اب لوگ وہی ایکسپیکٹیشن آپ کی علمی شخصیت کو دماغ میں رکھ کے سوال جواب کرتے ہیں، تو آپ کہتی ہیں میں عالمہ تو ہوں نہیں. اس طرح کہا جاتا ہے نا کہ وہ اس کی شتر مرغ کی سی مثال ہے کہ شتر مرغ کے اوپر جب سامان کو بار کیا جانے لگا تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں تو پرندہ ہوں، مجھ پہ سامان کی، میں کوئی سامان اٹھانے والا جانور تھوڑی ہوں. اب لوگوں نے اس سے کہا اچھا اگر تم پرندے ہو تو پھر ہوا میں اڑو، تو کہنے لگا میں اڑنے والا پرندہ نہیں ہوں. تو پہلے آپ یہ تو اپنے متعلق سوچیں کہ آپ کو بننا کیا ہے. آپ کو فقط ایک عام سی ذاکرہ بننا ہے یا آپ کو مبلغہ بننا ہے؟ دونوں کی ریکوائرمنٹس الگ ہیں، دونوں کی کوالیفیکیشن اس لحاظ سے الگ ہوتی ہیں. اچھا اب آ جائیے خطابت کے حوالے سے کچھ خامیاں اور غلطیاں جن کو آپ کو اصلاح کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کچھ طریقہ کار کو ڈسکس کریں گے. وہ کیا ہیں خامیاں؟ پہلی خامی تو دیکھیے، پہلی غلطی یہ ہے کہ بغیر اس فن کو سیکھے آپ خطابت کرنی شروع کر دیں، مجلس پڑھنا شروع کر دیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کیسے سیکھیں مجلس پڑھنا؟ بس اس طرح کے مجلس پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیے یہ بہت بڑی غلطی شمار ہوتی ہے. سامعین کو تختہ مشق بنا کر مجلس نہ پڑھیں. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ سامعین جو ہے نا، ان کے دل میں آپ کے لیے رتی برابر بھی ہمدردی نہیں ہوتی. وہ اچھی مجلس سننے کے لیے آئیں، وہ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں ہوتے، کوئی گریس مارکس نہیں دیتے. وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ بھائی یہ بھی تو ناآموز ہے، ابھی یہ 30-40 مجلسیں پڑھ لے گی تو اچھی پڑھنے لگے گی، وہ 30-40 مجلسوں میں آپ کی ہمت افزائی کے لیے آتے رہے. نہیں، 1-2 دفعہ کے بعد وہ آپ کا نام سنتے ہی اس مجلس ہی میں نہیں آئیں گے کہ وہ اس کو تو پڑھنے ہی نہیں آتی تو میں جاؤں گا ہی نہیں. تو نتیجہ ہے کہ آپ کا کیریئر بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ آپ کو کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ ذاکر یا ذاکرات آ کر آپ کو ایکسکیوز پیش کرتے ہیں نا کہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آج میں دوسرے شہر سے ابھی آئی، ابھی میری فلائٹ تھی، میں بہت تھکی ہوئی ہوں. ان پہ رتی برابر اثر نہیں ہوتا.
وہ کہتے ہیں آپ تھکی ہوں بیمار ہو کچھ بھی ہو آپ کو بہترین مجلس پڑھنی ہے, ہم بہترین مجلس سننے کے لیے آئے ہیں, ہم یہ سننے کے لیے نہیں آئے آپ کے ایکسکیوزز وغیرہ. میں نے ان کے اپنے جذبات جو ہوتے ہیں دل کے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو وہ اس کو آپ نکال دیجیے. تو ان کے معیارات الگ ہیں. تو ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ سامعین جو ہے نا ایک سرکش گھوڑے کی مانند جو ہمیشہ اپنی پیٹھ سے سوار کو اتار کر پھینکنے کی فکر میں رہتا ہے. جو سرکش گھوڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, کسی طرح میں سے اتار کے نیچے پھینک دوں. تو جو مبتدی خواتین ہوتی ہیں جو ابھی نئی نئی جنہوں نے مجلسیں جو ہیں وہ پڑھنا شروع کی ہیں, تو ان کی سادگی دیکھیے کہ وہ اپنی سادہ لوہی میں پہلی بار سواری کے لیے انہوں نے سرکش گھوڑے کا انتخاب کر لیا. یعنی اس طرح سے کہ ہم مجلس پڑھنا شروع کریں گے کہ میں لوگوں میں مجلس پڑھوں گی, جب میں 30 40 50 60 مجلسیں پڑھ لوں گی تو میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی, اچھی مجھے مجلسیں پڑھنا آ جائیں گی. نہیں, وہ ایسے افراد جو ہیں وہ کبھی آپ سے مجلسیں ایک آدھ دفعہ کے بعد نہیں پڑھوائیں گے. ہاں کہاں یہ ہو سکتا ہے جب آپ اپنے گھر ور کے اندر یہ بہت قریبی رشتہ داروں کے اندر جو 10 12 15 آپ ہی کے خاندان والے دوست اقارب سہیلیاں وغیرہ جو وہ بیٹھ جائیں گی اس کے اندر, آپ اس میں مجلس پڑھیں گی, اس میں 10 خامیاں بھی ہوں گی تو وہ نظر انداز کریں گے, آپ کو تھپکی دیں گے ماشاءاللہ اچھی پڑھی تم نے, اور ہمت افزائی کریں گے. لیکن کیا ہے کہ وہ کبھی آپ کی خامیاں نہیں بتائیں گے, آپ کو غلطیاں نہیں بتائیں گے, نہ کبھی اصلاح ہو سکے گی آپ کی, اور وہ آپ غلطیوں میں مزید راسخ ہوتی چلی جائیں گی, یا تو لوگ آپ سے پڑھوانا ہی بند کر دیں گے. تو کم سے کم 1 سال تک مسلسل آپ گھر کے اندر اکیلے میں مجلس سے پڑھیں, یا بہت ہی کوئی قریب گھریلو افراد قریبی رشتہ دار یعنی جو کہ اتنا زیادہ مسئلہ نہ اور آپ کی جھجک وغیرہ بھی کھل جائے, 1 سال تک مسلسل جب آپ پوری تیاری کر لیں اور پوری آپ ان تمام باتوں سے بھی آگاہی کے بعد جو بھی آگے چل کر بھی پیش ہوں گی کہ جو اچھی خطیب اور ذاکرہ بننے کے لیے معاون ہوتے ہیں, وہ سیکھنے کے بعد پھر ایک دم سے آپ کو مارکیٹ میں انٹری دینی چاہیے. اب کیا ہوگا کہ پہلی دفعہ سے ہی آپ کلک ہو جائیں گے. دیکھیے پھر وہی اس طرح سے لگ رہا ہے کہ میں کوئی بہت پروفیشنل ذاکرہ بھی آپ کو ریٹ ویٹ طے کرنا بھی سکھاؤں گا, ایسا نہیں ہے. یعنی بظاہر ابھی ایسا لگ رہا ہے, لیکن یہ کہ وہ اپنی جگہ پر ایک اخلاص کے ساتھ یہ کرنا ہے, لیکن ابھی ہم بطور فن اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو غلطی کیا ہوتی ہے, بغیر سیکھے مجلس سے شروع کر دینا. تو جب تک اچھا لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ تو ہمارے سامنے کی پڑھتی ہوئی آ رہی ہے, بہت غلطیاں کرتی تھی, چلیں آپ اس نے کچھ بہتر پڑھنا شروع کر دی ہیں, تو کبھی بھی آپ کا کوئی اچھا امیج ان کے دماغ میں قائم نہیں ہوگا. تو آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا دن صبر کر لیں, 6 مہینہ سال تک زبردست قسم کی تیاری کریں, تمام اپنے آپ کو ابھی آگے چل کے جو طریقے سکھانے والے ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو پورا فل مزین کریں, اور پھر جب پہلی ہی مجلس پڑھیں تو لوگ حیران رہ جائیں کہ ارے کتنی زبردست مجلس اس نے پڑھی. ابھی ہم میٹر کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ گفتگو آج نہیں کریں گے میٹر کے اعتبار سے کہ اس میں مواد کیا ہونا چاہیے, کیونکہ بہت ہی ایک الگ موضوع ہے وہ. لیکن ابھی ہم فن تقریر کے اعتبار سے کر رہے ہیں. تو اس میں کیا غلطی ہے کہ بغیر سیکھے پڑھنا یہ کسی حد تک تو کام دے جاتا ہے, ظاہر ہے تھوڑے سے ریفائن ہوتے چلے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن سب سے زیادہ بہتر یہ کہ بہترین طریقے سے آپ اس کو علم کو حاصل کریں اور تمام غلطیوں کی اپنی اصلاح کریں, اور اس کے بعد پھر جب آپ پہلی دفعہ ہی معاشرے کے اندر آئیں تو شروع کی مجالس سے ہی آپ کلک ہو جائیں, اور آئندہ کے لیے آپ کے لیے بہت سہولت اور آسانی ہو جائے گی. ایک تو چیز یہ. دوسری غلطی یہ ہے استاد کا انتخاب کیے بغیر مجلسیں پڑھنے لگنا. دیکھیے اب اس میں کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بہت ہی بڑا خطیب اور نامور کوئی جو ہے وہ ذاکر یا ذاکرہ اس کو آپ اپنا استاد مقرر کریں, یہ ضروری نہیں. ہر وہ شخص کے جو کہ معاشرے کے اندر موجود ہے اور جو کہ مجلس سے بہت سے بزرگ ایسے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کوئی اتنے بڑے خطیب نہیں ہیں, وہ کوئی اتنے بڑے ذاکر نہیں ہیں, لیکن وہ سینکڑوں ہزاروں مجلسیں سن چکے ہیں, وہ آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں. آپ ان کو اپنا ایک استاد کے طور پر مقرر کر لیں کہ میں آپ کو مجلسیں ٹیپ کر کے بھجواؤں گے, آپ سن کے مجھے غلطیاں نکال کے بھجوائیں. تو وہ آپ کو کیونکہ اتنے علماء کی انہوں نے سنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ان کی کچھ نگاہ بھی ہو, یعنی اس طرح کے کچھ تھوڑے سے پڑھے لکھے افراد ہوں کہ ان امور کی طرف ان کی نگاہ ہو, تو ان کو آپ بطور اپنا استاد مقرر کر لیں. تو جو استاد کے بغیر عام طور پر کرے گا تو وہ نا کبھی بھی اس کے اندر وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر سکے گا, کیونکہ قریبی گھر کے جو افراد ہوتے ہیں نا وہ کبھی آپ کو غلطیاں نہیں بتائیں گے کہیں آپ ڈسکریج نہ ہو جائیں.
وہ آپ کی غلطیوں کو اگنور کر کے آپ کو شاباشی دیتے رہیں گے اور آپ کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکے گی. تو ایک الگ سے ایک ایسا استاد جس کا کام ہی یہی ہو کہ آپ کی غلطیاں بتانی. اسے کہ تعریفی چیز کلمات مجھے نہیں چاہیے, مجھے میری صرف غلطیاں نوٹ کر کے بتائیں. تو وہ باریک بینی سے آپ کی تقریر کو سن کر غلطیاں نوٹ کرے, پھر آپ اس کی اصلاح کریں. ایک تو چیز یہ. اور ویسے بھی دیکھیے کہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا خطیب ہو. وہی ہم نے کہا کہ کھانے پر تنقید کرنے کے لیے انسان کا باورچی ہونا لازم نہیں. مثلا کوئی بھی شخص کھانا کھا کے بھی اندازہ لگا سکتا ہے کھانا اچھا پکا ہے یا نہیں پکا. یہ نہیں کہ اس کے لیے بہت بڑا کک ہونا چاہیے اس کو کہ جناب جو غلطی ہے اس کھانے کی بتائے کہ کھانے کا ذائقہ کیسا تھا. نہیں, کوئی بھی ایسا شخص کہ جو کہ سمجھدار ہو, خوب ساری اس نے مجلسیں سنی ہوئی ہوں, ان امور کی طرف اس کی کچھ نگاہ ہو, تو اس کو بھی اپنا ایک استاد مقرر کیا جا سکتا ہے. مسئلہ خواتین کے ساتھ ایک یہ ہے کہ اصل میں مجالس اتنی زیادہ ہو رہی ہیں خواتین کی, اور اس لحاظ سے جو سپلائر اور ڈیمانڈ والا جو اصول ہے کہ اتنی ذاکرات پروفیشنل طریقے سے پڑھنے والی اویلیبل نہیں ہیں, اور مجلسیں بہت زیادہ ہیں. تو بہت بری پڑھنے والی مجلسیں, یعنی جو بہت بری مجلسیں پڑھتی ہیں اس فن کے اعتبار سے, وہ بھی کھپ جاتی ہیں اس میں. تو آپ یہ نہ سوچیں, کیونکہ اصل میں ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ, تو جو اپ ٹو دا مارک نہیں بھی ہے اگر کوئی ذاکرہ تو لوگ کہتے ہیں چلو اس سے ہی پڑھوا لو. تو اس سے دھوکہ نہیں کھائیں آپ کے, آپ کو 2-4 جگہوں سے اگر ملنی شروع ہو گئی تو آپ کوئی بہت اچھی مجلسیں پڑھنے والی ہیں. لیکن کیونکہ وہ سپلائی اور ڈیمانڈ والا مسئلہ ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, اس کے مقابلے میں ذاکرات اویلیبل نہیں, تو جو بھی پڑھنا جانتی ہو لوگ اس کو پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں. مردوں میں تو پھر بھی ذرا سلیکٹو ہوتے ہیں, لیکن خواتین میں سبھی چل جاتی ہیں. تو بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے سب اس میں کھپ جاتے ہیں, لیکن آپ نے آپ کو بہتر بنانا ہے. تیسری چیز یہ ہے جو غلطی, وہ استقامت کا نہ ہونا ہے. دیکھیے ابتدائی مجلس کا ہو سکتا ہے رسپانس اتنا اچھا نہ رہے, اتنی معیاری مجلسوں کا آپ کا تجربہ نہیں ہوگا, تعریف سننے کو زیادہ نہ ملے آپ کو, تو آپ دل برداشتہ نہ ہو جائیں. زیادہ تر خواتین دل برداشتہ ہو جاتی ہیں. دیکھیے تناور کوئی درخت ہے, اس کو کاٹنے کے لیے کبھی ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی وار میں پورے درخت نیچے آ جائے, نہیں. کلہاڑی کے وار ایک ہی جگہ پر 200-300 دفعہ وار کرنے پڑتے ہیں بعض اوقات, اور پھر اس کے بعد کہیں جا کے درخت کٹتا ہے, نیچے آتا ہے. تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے, سال بھی اس کے اندر لگ جائے, کئی سال تک اتنا اچھا رسپانس آپ کو نہ ملے, لیکن اس کے بعد پھر جیسے جیسے اپنے آپ کو اصلاح کرتی جائیں گی تقریر بہتر ہوتی چلی جائے گی, اور آپ انشاءاللہ وہ نامور ذاکرہ کے طور پر اپنا مقام بنا سکیں گے. چوتھی غلطی یہ ہے, سامعین کو ابھی جو ذکر ہوا تھا تختہ مشق بنا کر مجلسیں پڑھنے والی. دیکھیے یہ جو ممبر پہ جس وقت آتی ہیں, یہ مجلس پڑھنا سیکھنے کی جگہ نہیں ہے, یہ آپ کے فن کے مظاہرے کا میدان ہے, یہ سیکھنے کی جگہ نہیں ہے. مثلا مقابلہ ہو رہا ہے اولمپکس کا اور جمناسٹکس ہو رہے ہیں مثلا, اور وہ کوئی کہے کہ میں یہاں آ کر سیکھوں گا, نہیں بھائی, یہاں پہ فن کے مظاہرے کی جگہ ہے. سیکھنے کے لیے تو دوسری جگہ تھی جہاں آپ کو سکھایا جاتا ہے. لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ سامعین کو تختہ مشق بنا بنا کے کہ خوب پڑھ رہے ہیں مجلسیں, جو بھی غلط سلط جیسی تیسی, تو ان کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے اپنا, اور کیا کر رہے ہیں کہ جناب مجلسیں پڑھنا سیکھ رہے ہیں. جیسے وہ کہا جاتا ہے نا ایک دفعہ کہ وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کسی کتاب کے اندر کہ دریائے راوی کے اندر ایک مرتبہ طغیانی آ گئی اور سیلابی ریلا, تو ایک ماہر تیراک وہاں پر آیا, وہ پل سے چھلانگ لگاتا نیچے, اور چھلانگ لگا کے تیرتا ہوا اس سیلابی ریل میں دوسری طرف جاتا, پھر وہاں سے تیرتا ہوا پھر واپس آتا, پل کے اوپر چڑھ جاتا, پھر چھلانگ لگاتا, مجمع جمع ہو گیا. ان کی دیکھا دیکھی ایک صاحب نے بھی چھلانگ لگائی, اور اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا یہ ڈوب رہے ہیں, بڑی مشکل سے بچا کے ان کو لے کر آئے. کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ بھائی میں نے سوچا کہ یہ آدمی بھی تیراکی کر رہا ہے تو میں بھی یہاں پر, میں نے کبھی تیراکی کی نہیں, لیکن میں نے سوچا چلے یہاں پر پریکٹس کر لیتا ہوں. اب کیا ہے کہ وہ فن کے مظاہرے کا اس شخص کے لیے جو بہترین تیراکی سیکھے ہوئے تھے اس کا میدان تھا. اس شخص نے کیا کیا, نو آموز نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا, یہ جس کو چاہیے تھا پہلے کسی چھوٹے موٹے تالاب میں تیراکی سیکھتا جا کر, اور پھر اس کے بعد جب اتنی مہارت ہوتی تو تم یہاں پر آتے. تم نے میدان ہی وہ انتخاب کیا ہے طغیانی والا, یہ سرکش گھوڑوں کا انتخاب کر لیا. پہلی دفعہ جو گھڑ سواری سیکھ رہا ہے سرکش گھوڑے کا انتخاب کر کے بیٹھ گیا, تو اس کو تو اٹھا کے پٹکنا ہی ہے اس نے, یہاں پر ڈوبنا ہی ہے بالآخر اس شخص کو.
تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ سامعین کو تختہ مشق نہیں بنانا ہے اپنے، اور یہ نہیں کہ ہم یہاں پر پڑھیں گے تو تلاطم خیز سمندر، آپ کو پتا ہے کہ اس میں تو ماہر تیراک بھی 10-12 منٹ سے زیادہ تیراکی نہیں کر سکتا. لوگ سوچتے ہیں اگر کوئی تیراک ہے اور سمندروں میں سے پھینک دیا جائے تو وہ بڑے آرام سے، جو نہیں، وہ جو تلاطم خیز سمندر وغیرہ ہوتے ہیں 10-12 منٹ سے زیادہ ماہر تیراک بھی وہاں پہ تیراکی نہیں کر سکتا. تو کیا ہے کہ اس فن کو باقاعدہ طور پر سیکھیں. یہ آپ کے فن کے مظاہرے کی جگہ ہے، یہاں پر بس آپ کو آ کر پریزنٹ کرنا. اگر آپ نے پریزنٹ یہاں پر، یہ سیکھنے کی جگہ نہیں، غلطیوں کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں. جتنی غلطیاں کریں گی اتنا ہی آپ اپنا اعتبار کھو دیں گی، اتنا لوگ آپ سے، آپ کا نام سنتے ہی وہ، بلکہ کیونکہ عام طور پر جو اچھی مجلس سے پڑھنے والی خواتین ہوتی ہیں وہ جب پڑھ کے اترتی ہیں اسی وقت نیکسٹ بکنگ سے ان کی اترتے ہی خواتین ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں کہ آپ کو ہم فلاں جو ہے جگہ پہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو فوراً ہی. اور جو بری مجلس سے پڑھتا ہے اس کے پاس کوئی آتا بھی نہیں، 1-2 دفعہ کے بعد وہ بھی دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جاتی. اچھا، اس کے بعد اگلی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک سے زائد شعبوں میں ناموری حاصل کرنا چاہے. مثلا کوئی کہے کہ میں بہت اچھا ڈاکٹر بھی ہو جاؤں اور ٹاپ کلاس میں مقرر اور خطیب بھی ہو جاؤں، میں بہت اچھی انجینئر بھی ہوں اور مثلا میں بہت ہی اچھی ٹاپ کی ذاکرہ بھی بن جاؤں. کبھی کبھی یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. مثلا کوئی بہت ہی ٹاپ کلاس عالم دین ہے اور اس کے بعد اتنا ہی ٹاپ کلاس خطیب بھی ہے، اس کی مثالیں لیکن بہت کم. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ دو مستقل یا کئی فیلڈز میں ایسے کہ سب میں ٹاپ ہونے کی خواہش آپ کی، یہ اس کی طرف اگر آپ جائیں گے تو کچھ بھی آپ نہیں بن سکیں گے. کوئی یہ سوچے کہ میں بہت ہی ٹاپ کلاس ڈاکٹر بھی ہو جاؤں کوالیفیکیشن کے اعتبار سے اور ٹاپ کلاس میں خطیب اور ذاکر بھی جاؤں، ممکن نہیں. کسی نہ کسی ایک شعبے کی اس کو قربانی دینا پڑے گی کہ ایک میں ٹاپ رہیے اور دوسرے میں بس گزارا رہیے. بہت ہی کم ایسے افرادوں کی مثال ملتی ہے کہ جو کہ 2 چیزوں یا 2 سے زائد چیزوں کے اندر اب کچھ مہارت حاصل کریں. یہ فن خطابت یا فن ذاکری یہ بہت فل ٹائم کام ہے، یہ اپنے شریک کو بھی برداشت نہیں کرتا. آپ دیکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی ٹاپ کے خطیب ہوتے ہیں کتنے ان کے بعد ایک اشرا، دوسرا اشرا، ایک ہی دن میں 4-4 5-5 اشرے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی دن میں کئی شہروں کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. یعنی مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ ایک دفعہ ایک عالم دین جو ان کے ساتھی وہیں پہ ابوظہبی وغیرہ میں تھے، تو وہاں قریب ہیں دبئی، ابوظہبی، شارجہ اور یہ سب جو شہر ہیں، ایک دن میں 11 مجلسیں پڑھی تھی انہوں نے، ایک دن میں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. تو یہ ہر ایک کے اندر اس قسم کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن جو صلاحیت والا ہوتا ہے پھر وہ اتنا ہی بزی ہو جاتا ہے. اتنا ہی بزی ہوگا تو دوسرے شعبے کے لیے کب ٹائم دے سکے گا وہ. تو یہ ایک وقت میں کئی شعبوں کے اندر اگر آپ نے پاؤں ڈالے ہوئے ہیں، جیک آف آل ٹریڈز بننے کی فکر میں ہیں، تو پھر وہ کسی بھی شعبے میں آپ کو اتنی کامیابی نہیں ملے گی. سب جگہ بس ایوریج یا بلو ایوریج رہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو فل ٹائم خطیب اور ذاکرہ جو ہے وہ بننا ہے یا نہیں بننا ہے، کیونکہ اس کے لحاظ سے اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہے، اس کی تیاریاں الگ ہوتی ہے، پورے سال اس کو تیاری کرنا پڑتی ہے. تو وہ دیگر شعبوں کے اندر اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی کہ کوئی اور پروفیشنل لائف بھی کوئی چلا رہی ہو علم کے اعتبار سے، اور وہ جو ہے وہ بہترین ٹاپ کلاس ذاکرہ بھی ہو جائے. اچھا، اب اس کے بعد اگلی غلطی جو ہوتی ہے وہ ہے تقریر میں ثقیل اور مشکل الفاظ کا انتخاب کرنا. دیکھیے بہت سے تو علماء ہمارے ایسے ہیں لیکن وہ اس کے اندر مشہور ہیں. مثلا آیت اللہ جوادی عاملی، ان سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو بہت مشکل ہوتی، ظاہر ہے اس میں اصطلاحات استعمال کر رہے ہوتے ہیں فلسفے کی، عرفان کی اور اس طرح کی، اور تفسیر کی، کیونکہ تفسیر قرآن کا ان کا 18-20 سال سے سورہ بقرہ ہی شاید ختم نہیں ہوئی ابھی، اتنا تفصیلی ان کا تفسیر کے درس چل رہے ہیں. تو وہ صاف منع کر دیتے ہیں کہ میں اپنے معیار کو کم نہیں کر سکتا. یہ خصوصی افراد ہی کا درس ہے، بہت عوامی نہیں ہے. عوام بھی اگرچہ سنتی ہے، ٹی وی وغیرہ پہ ان کے آتے ہیں، لیکن یہ خواص کا ہے، تو اس میں تو ہم علمی جو نشستیں ہوتی ہیں اس میں تو اس کے معیار کو کم نہیں کر سکتے. لیکن جو عام عوامی بالکل عام خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، عام گھریلو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو انہوں نے کبھی درس نہیں سنے ہیں، ان میں آپ ثقیل الفاظ بولنا شروع کر دیں کہ وہ ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا، کیونکہ میں نے بہت ساری ایسی ٹاپ کلاس ذاکرات جو مشہور ہیں اور بعض اوقات ٹی وی وغیرہ کے اوپر بھی جو ہے وہ آ جاتی ہیں، تو اتنے ثقیل اور مشکل الفاظ کے لوگ، یہ تو دھاک تو ان کی بیٹھ جاتی
لیکن لوگوں کے کسی کام کی نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بہت ہی بڑے خطیب ہیں, بہت ہی بڑی علم رکھنے والی جو ہے وہ ذاکرہ اور خطیبہ ہیں, لیکن یہ کہ کسی کو کچھ سمجھ کچھ بھی نہیں آتا. دھاک تو ان کی بیٹھ جاتی ہے لیکن لوگوں کے کام کی نہیں ہوتی. تو بہرحال اس کے اندر یہ جتنی سادہ سلیس اور آسان بات ہوگی اتنی سامعین کو سمجھ آئے گی. اب مثلا بہت سی چیزیں ایسی کہ یہاں پر ہم تو ثقیل الفاظ بولنا پڑتے ہیں کیونکہ یہ تو کلاس ہے, باقاعدہ سکھائی جا رہی ہوتی ہے, فقہی اصطلاحات آتی ہیں یہاں پر. جب آپ تو خیر ذاکری سیکھنے آئی ہیں, لیکن جو ریگولر کلاسز ہوتی ہیں, فقہ کی کلاسز ہوتی ہیں, عقائد کی کلاسز ہوتی ہیں, اس میں تو باقاعدہ اصطلاحات ہوتی ہیں. اب اس میں تو ہمیں سکھانی پڑتی ہے کہ اگر اغراء بالجہل ہو رہا ہو اور سکوت توہم جواز بن رہا ہو, آپ کہیں گے یہ کون سی. لیکن یہی گفتگو اگر آپ جو ہے اس کے اندر کرنا شروع کر دیں عام مجالس میں, ایک عورت کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا جو ہے بات ہو رہی. تو جناب یہاں استصحاب کا قانون پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جناب استصحاب فی الحیات المفقود الخبر جو ہے اس میں استصحاب نہیں چلتا. لیکن یہ والی چیز, اس قسم کے جملے اگر آپ اس میں اگر پڑھنا شروع کر دیں عام مجالس کے اندر تو کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اور یہ آپ کا عیب شمار ہوگا. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے کسی کتاب سے بڑے ثقیل جملے اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے رٹ لی ہیں اور اس کو آپ مجالس کے اندر بیان کر رہی ہیں تو آپ سوچ رہی ہیں کہ میں بہت زبردست خطیبہ ہو گئی ہوں. نہیں, لوگوں کے کسی کام کے نہیں. ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کے وہ بڑھ جائے لوگوں کی نگاہ میں, لیکن کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد ایک اور غلطی ہوتی ہے, وہ ہے کہ سامعین کے جو عیب اور نقائص ہیں یہ براہ راست بتانا تقریر کے اندر. سامعین کے عیب براہ راست, یعنی مثلا اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ خواتین میں آپ کو بے حجابی کے مذمت میں تقریر کرنی, تو اب آپ براہ راست کہ آپ جو یہ بے پردہ پھرتی ہیں, آپ جو یہ بے حجابی کرتی ہیں, آپ یہ دل حضرت زہرا کے دل کو یوں اذیت پہنچاتی ہیں, یہ کیا یہ ڈائریکٹ آپ نے کیا. اس میں کیا ہوگا کہ جو بے حجاب خواتین وہاں پر ہوں گی جو عام زندگی میں نہیں کرتی ہیں, وہ ان کی رشتہ دار بھی ہوتی ہیں وہاں پر, ان کے عزیز بھی ہوتے ہیں, ان کے سامنے ان کو ایک خفت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ داڑھی کی مذمت اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے کہ جو بے داڑھی والے افراد ہیں وہ بہت اس لحاظ سے, یعنی بے عزتی میں, ایک تو ہوتا ہے کہ شرمندگی محسوس کرنا اور اپنے آپ عمل کو بعد میں ٹھیک کر لینا, ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نہیں بے عزتی محسوس کرنا. مجھے یاد ہے ہم لوگ جب میڈیکل کالج کے اندر کلاسز ہوتی تھیں تو ہم وہاں درس وغیرہ بھی کرواتے تھے, تو ایک مولانا اس زمانے میں آئے تھے درس دینے کے لیے, تھوڑے سے فرینک بھی تھے وہ. تو ایک طرف پوری خواتین بیٹھتی تھیں اور دوسری طرف جو رو ہوتی تھی اس میں جو لڑکے وغیرہ ہوتے تھے میڈیکل اسٹوڈنٹ وہ بیٹھے ہوتے تھے. تو انہوں نے لڑکوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ جن جن لڑکوں کی داڑیاں نہیں ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں. اب وہ بیچارے جن کے نہیں تھے شرماتے کھڑے ہو گئے, تو پھر ان سے پوچھنے لگے کیوں آپ کی داڑھی کیوں نہیں ہے فلاں. تو ایک خفت, اور یقین کیجئے اس کے بعد وہ افراد کبھی درسوں میں نہیں آئے. یعنی اس طرح کی انہوں نے تبلیغ کا جو اسٹائل رکھا, اس سے وہ خواتین بھی ان کے دل میں ایک تنفر آ جائے گا, وہ کبھی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گی. ہاں اس طریقے سے الفاظ کا انتخاب ایسے ہو اس کے اندر کہ جو جس سے ان کو براہ راست برا بھی نہ لگے. ابھی ہم آگے چل کر اس طریقہ کار کو بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے ایسے میسج کو ڈیلیور کریں کہ سامعین کو برا نہ لگے, وہ اس بات کو پرسنل نہ لیں, اپنی بے عزتی فیل نہ کریں. اس کے بعد اگلی چیز ہے جو غلطی شمار ہوتی ہے, متنازع مسائل کو, چاہے وہ تاریخ کے ہوں یا بعض اوقات فقہی بھی ہوں, جو بہت متنازع قسم کے جو مسائل ہیں, کچھ اس کے قائل ہوں کچھ اس کے قائل نہ ہوں, وہ آپ وہاں پر چھیڑ دیں اپنی تقریر. یہ عیب ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں تاریخ کے اندر ایسی ہیں, خاص طور پر جو واقعات کربلا کے لحاظ سے جو تاریخ ہے اس کے اندر تو بہت تاریخی اختلافات. یہاں تو ایک کبھی علمی تھوڑی سی کوئی بات بتانے کے لیے کبھی مدرسہ کوئی پوسٹ بھی لگاتا ہے تو ایک شور اور ہنگامہ عام لوگ, کیونکہ لوگوں نے وہ مشہور کے خلاف کوئی چیز جو بھی بات سنتے ہیں, جو شہرت ہوتی ہے اس کے برخلاف اگر سنتے ہیں تو ایک ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے. اچھا کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو ہر طرح کی بات بہرحال کی جا سکتی, تھوڑا ہنگامہ بھی ہوگا تو وہاں پہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ہم دلائل دے سکتے ہیں اور سوال و جواب ہو سکتے ہیں. سامنے نہیں کوئی شخص ہوتا تو بظاہر لڑائی جھگڑا اس طرح کا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے تقریر کے اندر یہ والی چیزیں چھیڑی
تو اس سے کیا ہوتا ہے وہیں پر ہی کوئی بھی جو اس کے نظریے کے برخلاف کوئی خاتون ہوئی وہیں پہ شور مچانا شروع کر دے گی, ایک مجلس بھی آپ کی خراب ہوگی. تو متنازع مسائل کو اس طرح سے جو ہے وہ نہیں چھیڑنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحقیق الگ ہو لیکن اس کے مقابلے میں کوئی دوسری تحقیق بھی موجود ہو جو آپ کے علم میں نہیں. آپ نے تو اپنے سوچا کہ میں نے تحقیق کر لی. مثلا آپ کوئی ذاکرہ اگر بیان کر رہی کہ امام حسین نے مثلا 1.5 لاکھ یزیدیوں کو قتل کیا. اب آپ کی تحقیق یہ کہ نہیں, یزید کی جو آرمی تھی جو بھی وہاں پر آئی تھی تو صحیح روایات میں تو اس کی تعداد 30,000 سے زیادہ نہیں تھی, تو یہ امام حسین نے جو ہے وہ 1.5 لاکھ کو کیسے شہید کر دیا. اور ایک پھر وہ آپ کیلکولیشن موبائل لے کے بیٹھ جائیں مثلا کہ جناب اگر ہر 1 منٹ کے اندر بھی ایک آدمی کو قتل کیا تو 1.5 لاکھ منٹ بن گئے, تو یہ تو اتنے دن بن جائیں گے. تو جبکہ عاشور میں تو اتنے کم وقت کے اندر امام نے جو ہے وہ اتنے یزیدیوں کو قتل کیا, تو یہ تو ممکن ہی نہیں. اس طرح سے کر کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب اس قسم کی کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو اس میں فوراً اس طرح کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اب ایک تنازع سا کھڑا ہو جائے گا. مثلا کسی کو اگر مثلا کوئی روایت مل گئی ہے, آپ کو روایت مل گئی ایک آدھ جگہ کے پر مثلا ہے بھی کہ کربلا میں پانی موجود تھا اور امام اور ان کے اصحاب نے باقاعدہ غسل بھی کیا اور وضو بھی کیا, مثلا آپ کو مل گئی کہیں سے اور آپ نے پڑھ دی بالفرض. اب کیا ہوگا, آپ کہہ رہی ہیں بھائی میرے پاس تو روایت ہے, کتاب کا حوالہ بھی ہے, لیکن کیا ہے آپ نے ایک متنازع بہت سے بڑے بڑے علماء کے خلاف اتنا بڑا, کہیں انہوں نے ایک علمی طور پر بھی کہیں کوئی چیز بیان کی تو اتنا بڑا ایشو کھڑا ہو گیا کہ ایک بعض اوقات لوگوں کو کیریئر بھی تباہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو آئندہ کو وہ کہیں گے کہ تو فلاں متنازع مسائل کو بیان کرنے والی جو ذاکرہ ہے اور آئندہ کوئی آپ کو بلائے گا نہیں. تو یہ آپ کی غلطی شمار ہوگی. ایسی غلطی کبھی نہ کیجیے گا معاشرے کے اندر کہ آپ اپنی تقریر کے اندر کوئی متنازع بات کو لے کر آئیں, کوئی جھگڑے والی بات کو لے کر آئیں. اچھا, اس کے بعد اگلی غلطی, اب یہ بہت ساری متفرق غلطیاں, اب آپ کو خود دیکھنا پڑے گا, اپنے باپ کے پاس اپنے چیک لسٹ رکھیے گا کہ میں ان میں سے کوئی غلطی تو نہیں کرتی. وقت کی پابندی کا خیال نہ کرنا. اچھا, ایک تو وہ ہوتی ہے وقت کی پابندی کا خیال کو جو کہ خود صاحب خانہ ہے, صاحب مجلس, بانی مجلس جسے کہا جاتا ہے, وہ کہ کسی ٹائم پہ بلا رہے ہیں, مجلس کسی ٹائم پہ شروع ہو رہی ہے, اس کا تو وہ تو ایک الگ ہی پہلو ہے. بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں, دیکھیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ خواتین کی مجالس خاص طور پر 30-35 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے. ایک تو خواتین کا اپنا ہی, اگر میں خیال صرف خواتین کو فوکس کر کے مووی بنائی جائے تو کوئی خاتون کسی کو دیکھ رہی ہوگی, کوئی کسی دوسرے سے بات کر رہی ہوگی, کوئی بچے کو دیکھ رہی ہوگی, کوئی اس طرح کی بہت ساری چیزیں, کوئی پرس میں گھسی ہوئی ہوگی یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی, تو کنسنٹریشن اتنی نہیں رہ پاتی خواتین کی. چاہے جائے گا کہ آپ گھنٹہ اور سوا گھنٹہ جیسے کہا جاتا ہے نا, بہت سے لوگ گھڑی کے مطابق تقریر شروع کرتے ہیں اور کیلنڈر کے مطابق ختم کرتے ہیں, تو بعض اوقات اتنا طویل نہیں ہونی چاہیے گفتگو. تو مثلا آپ کی تیاری بہت اچھی ہے, آپ نے بہت اچھا پریپئر کیا ہوا ہے, یا آپ کو بہت تقریر میں کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے, نہیں, آپ کو لوگوں کو دیکھنا ہے, آپ کو اپنا مزہ یا اپنی تیاری وغیرہ نہیں دیکھنی. بس 30-35 منٹ کے اندر تمام چیزیں, اسی میں خطبہ ہو, اسی میں فضائل ہوں, اسی میں میٹر ہو, اسی میں مصائب ہوں, وہ آپ کو جامع اور ایک کمپیکٹ ایک مجلس اپنے ٹائم لمٹ کے اندر رکھنی. تو خطابت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی کا آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے, اور ورنہ کیا ہوگا کہ اس سے بھی آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ سب سے بری تقریر اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں سامعین بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہے ہوں, کتنا ٹائم ہو گیا, اب کتنا رہ گیا, اب کتنا رہ گیا. اس کا مطلب ہے کہ لوگ ختم ہونے, اب وہ کوئی بالکل آپ تقریر کر رہی ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں, لوگوں پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا, وہ تقریر کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن عام طور پر 25-30-35 منٹ کی جو تقاریر ہوتی ہیں اس میں یہ کنسنٹریشن لوگوں کی ختم نہیں ہوتی, توجہ سے سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو بس اسی کے اندر آپ کو اپنی ٹائم لمٹ کے اندر تقریر کو ختم کرنا ہے. اگر آپ نے وقت کی پابندی کا خیال نہیں کیا اور بہت ایکسس تقریر کرتے رہے یا بہت ہی مختصر کر دی, بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے مجلسیں عشرے بہت زیادہ لے لیے اور پتہ چلا تیاری ہے نہیں, یا اتنی فاسٹ گئی ہیں آپ, اس میں بھی ابھی آگے چل کر ہماری گفتگو آئے گی تو پتہ چلا آپ نے 40-45 منٹ کی تقریر کی تھی اور اتنی فاسٹ گئی کہ وہ 15 منٹ میں ختم ہو گئی مثلا.
تو اتنی کم بھی نہ ہونا چاہیے، اس سے یہ کہ صاحب خانہ بھی ناراض ہوگا کہ اس نے اتنی محنت سے لوگوں کو بلایا اور اتنی مختصر تقریر. تو اپنے آپ کو پوری تقریر کو اچھی طرح سے تیاری کر کے اور اسٹاپ واچ وغیرہ آن کر کے پوری اپنا ٹائم دیکھیں کتنی دیر کی آپ کی تقریر ہے. ایسا نہ ہو کہ بس آپ نے ویسی دماغ میں سوچ کے گئے اور وہاں کم یا زیادہ ہو جائے. اس کے بعد اگلی غلطی ہے 10ویں غلطی کہ جس موضوع کا بھی آپ نے انتخاب کیا ہے اس کو نامکمل اور تشنا چھوڑ دیں. یعنی کم سے کم اس موضوع پر عام طور پر خاص طور پر مردوں کی مجلس میں تو ہم نے یہ چیز دیکھی، بڑی بڑی مرکزی مجالس کے اندر بھی یہ دیکھا ہے کہ صرف نام کا موضوع ہوتا ہے، باقی اس کا میٹر اس موضوع سے بالکل مطابقت نہیں رکھ رہا ہوتا، یا مشکل سے 1 2 3 جملے اس موضوع سے متعلق ہوتے ہیں، باقی تقریر پوری کچھ اور ہوتی. تو لوگ عام طور پر موضوع کو، مثلا آپ نے موضوع کا انتخاب کیا غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں، مثلا اب آپ نے کوئی ایسا ذمہ داری بیان ہی نہیں کی، بس ادھر ادھر کے واقعات یہ وہ جوڑ جاڑ کے آپ نے مجلس پڑھ دی. لوگ اگر بعد میں ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے پورا اشرا غیبت امام میں ہماری ذمہ داریوں پہ سنا تو ذرا صرف 5 ذمہ داریاں بتا دیں، تو ہر آدمی حیران اور پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ کیا ذمہ داری بتائی تھی. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے موضوع کو تشنا اور نامکمل چھوڑا. یعنی لوگ اتنا بھی نہیں بتا سکتے کہ 1 2 3 4 5 کر کے کوئی ذمہ داری بتا سکیں کہ آپ نے کیا بتایا تھا اس میں. اسی طریقے سے اور موضوعات بھی ہوتے ہیں کہ جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ لوگ اس موضوع کے متعلق کچھ نہ کچھ ان کی معلومات بڑھیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور غلطی جو ہوتی ہے وہ فن تقریر خطابت میں بناوٹی اور مصنوعی لہجہ بنانے کی. خواتین کے اندر بھی چیز بہت آ رہی ہے اور مردوں میں بھی ہوتی. مثلا وہ نامور خطبہ کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں پورا، مثلا رشید ترابی کی کاپی ہو رہی ہوتی ہے، پوری آواز ویسی بنائیں گے. علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کی جو ہے وہ آواز کو پورا ویسی بنانے کی، حتیٰ کہ خواتین کے اندر ہی بیماری آ گئی کہ مردانی آواز بنانے کی جو ہے وہ بناوٹی لہجہ. بھائی آپ کے اندر نسوانیت ہے، عورتوں والی آواز میں نارمل والی جو آواز ہے آپ کی اصل آواز ہے اس کے اندر گفتگو کریں. وہ جو مشہور ہے نا کہ کوئی انڈین اداکار ہیں ان کے متعلق لوگ لطیفہ بناتے ہیں کہ اتنی ہمیشہ بناوٹی لہجہ بنا کے بول رہے ہوتے ہیں، وقت انتقال آتا ہے تو ان کی ماں کہتی ہیں فرمائشی طور پر کہ بیٹا ایک بار اصلی آواز سنا دو اپنی. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نہیں آپ نے اس طرح کہ نہیں، عورت نے خاتون ہے ذاکرہ، انہوں نے مردانی آواز کے اندر مجلس پڑھ رہی. ابھی چند دن پہلے ہی میرے گھر کی گلی کے اندر کوئی مجلس ہو رہی تھی اور مجھے وہاں آواز آئی تو میں اپنے طور پر میں یہی سمجھا کہ وہ ایک مشہور جو ذاکر و عالم ہے وہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور جب معلوم چلا بعد میں تو ایک خاتون تھیں جو کہ وہ پڑھ رہی تھی مجلس. تو اس طرح سے نہ ہو، یہ اچھی چیز شمار نہیں ہوتی. جو آپ کا اصلی جو لہجہ ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اسی کے اندر ہی مجلس جو ہے وہ پڑھیں، اور یہ مردانے لہجے بنانا یا عورتوں میں ہی بناوٹی لہجے بنانا یہ نہ کریں. 12ویں غلطی ہے اٹک اٹک کر اور سوچ سوچ کے مجلس پڑھنا. دیکھیے اگر آپ نے اچھی تیاری کے ساتھ رٹی ہوئی مجلس نہیں پڑھی ابتدائی طور پر، تو کیا بہت آگے تک بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تقریباً جتنی بھی، یہاں تک کہ آپ اتنی بڑی ذاکرہ ہو جائیں، وہ بھی ہم آگے چل کر ذکر کریں گے اس پر کہ فی الودی تقریر شروع کر دیں، ورنہ آپ کو تمام تقاریر اپنی آپ کو رٹنی پڑے گی. ایک ایک جملہ اور ایک ایک لائن رٹنی چاہیے. ورنہ کیا ہوگا اگر آپ نے رٹی نہیں تو آپ اٹکیں گی، سوچ سوچ کر تقریر کریں گی، سلپ آف ٹنگ آپ کو ہوگا، زبان پھسل گئی، کچھ کا کچھ آپ نے بول دیا. کتنے علماء کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے کہ کچھ بولنا چاہتے تھے کچھ بول دیا، بعد میں دیکھا آپ نے کہ وہ یعنی بعض اوقات ایکسکیوز کرنا پڑتا ہے اور معافی بھی مانگنی پڑتی. تو بہرحال لیکن ایک ایشو ہو جاتا ہے نا. لیکن یہ کہ وہ کیونکہ اتنی تجربہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عام الفاظ بھی اس کے اندر لے آتے ہیں جس سے غلطی ہو جاتی. لیکن آپ کو پوری اگر آپ نے تقریر رٹی ہوئی ہے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ، تو پھر یہ والی غلطی آپ سے نہیں ہوتی. بالکل آپ اس طرح ایک تو فلو میں آپ کریں گے، اس طرح ایک ٹرین آف تھاٹس جو ایک چل رہی ہوتی ہے اس طرح سے آپ مسلسل جملوں کی ادائیگی کریں گی،
اور کیونکہ وہ رٹے ہوئے ہیں تو اس کے اندر کوئی زبان کے پھسلنے کے امکانات بھی نہیں ہوتے. تو اٹک اٹک کے اور سوچ سوچ کے تقریر کرنا یہ جو ہے یہ غلطی شمار ہوتی ہے, لوگوں کو مزہ بھی نہیں آئے گا اور تقریر کا پر اثر نہیں ہوگی. اگلی غلطی یہ ہے کہ تقریر بلٹ ٹرین کی رفتار سے پڑھنا. نہ کوئی کوما ہے, نہ کوئی فل سٹاپ ہے, نہ کوئی اتار چڑھاؤ ہے, نہ کہیں روکنا ہے. میں نے بہت سی خواتین کی بھی ایسی سنی تقاریر کی, بالکل اتنی تیز رفتاری کے ساتھ 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرین چل رہی ہوتی ہے, تو اس سے کسی کو بھی مطالب بھی عام طور پر سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے. لوگ اتنا زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آپ کی گفتگو کو دماغ میں کیچ نہیں کر رہے ہوتے کہ اتنی تیزی سے کوئی گفتگو کر رہا ہو, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے طریقہ کار. نہ تو اتنا اٹک اٹک کے اور سوچ سوچ کے طریقہ کار اتنا سلو موشن اسٹائل کے اندر پڑھیں, اور نہ ہی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ. اچھا, اس کے بعد اگلی غلطی ہے یا تو بہت دھیمی آواز میں مجلس پڑھنا, یا کچھ خواتین چیخ کے مجلس سے پڑھتی. بہت سے مرد حضرات کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہیں بہت اچھے عالم یا ذاکر, لیکن بہت ہی زیادہ چیخنا ہے اس کے اندر. یعنی آواز بالکل ایک معتدل اور مناسب ہو, اور کہیں کہیں اتار اور چڑھاؤ کے اعتبار سے کوئی اہم بات بتانی ہو تو آپ اپنی آواز کو بلند کر دیں. مصائب میں آپ کو کسی حد تک آواز کو بلند کرنا ہوتا ہے. بہت کم ایسے علماء آپ نے دیکھے ہوں گے یا ذاکرین کی جن کی مصائب میں زیادہ آواز بلند نہیں ہوتی, جیسے ڈاکٹر قلب صادق وغیرہ. وہ مصائب بھی بہت دھیمی آواز کے اندر جو ہے پڑھتے ہیں. اسی طرح میں بہت نام نہیں لوں گا, لیکن بہت سارے اس طرح کے افراد. لیکن یہ کہ مصائب کے اندر ذرا بلند آواز چل جاتی اور اس کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہوتی. لیکن یہ کہ بہت سے لوگ تقریر اتنی دھیمی آواز میں کر رہے ہوتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر سے بھی آواز نہیں آ رہی لوگوں کو, اور بہت اتنی چیخ کے کر رہے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کو سوچتے ہیں کہ ہٹائی دیا جائے, ان کے سامنے سے مائک تو زیادہ مناسب ہے. تو یہ لوگوں کے کانوں کے اوپر خاص طور پر چیخنے والے سٹائل کے اندر جو پڑھنا, عام سی بات کو بھی چیخ کے کرنا, یہ ایک عیب شمار ہوتا ہے. نہ بہت زیادہ آواز ہو, نہ بہت زیادہ کم آواز ہو. اگلی غلطی یہ ہے کہ سامعین کی طرف دیکھ کر مجلس نہ پڑھنا. مثلا کوئی چھت کی طرف دیکھ کے پڑھ رہا ہے, وہی کسی پنکھے کی طرف مثلا نگاہ ہے. بہت سو ایسا ہے کہ وہ حاضرین کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو کانفیڈنس لیول ان کا اتنا اچھا نہیں ہوتا. خود ہمارے میڈیکل کالج میں ایک پروفیسر آف سائیکیٹری تھے, وہ پوری کلاس چھت کو دیکھ کر پڑھاتے ہوئے لیتے تھے. اچھا اب کیا ہے, ہمارے بھی دماغ میں ان کی وہ پڑھائی وڑھائی تو ہم سب بھول گئے کہ کیا وہ پڑھاتے تھے. اب لوگ آپس میں جو ڈسکس کرتے ہیں وہ صرف ان کی کلاس میں لوگ ان کو دیکھتے تھے کہ یہ نیچے دیکھتے ہی نہیں, چھت کو دیکھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک مزاح کا سا ایک پہلو اس کے اندر آ جاتا ہے عام طور پر. تو لوگ گفتگو نہیں, پھر ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے مجلس جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو ہمیشہ خواتین یعنی جو آڈینس بیٹھی ہو اس کی طرف دیکھ کر, اچھا ضروری نہیں کہ کسی ایک کو ہی بس آپ فوکس کر لیں. بہت سے افراد تو مردانی مجلس میں ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ مثلا کوئی مذمت بیان ہو رہی کسی ایک آدمی کی طرف دیکھ کے ہی ہو رہی, تو بعد میں کہتا ہے کہ مجھے ٹارگٹ کیا ہوا تھا مولانا نے. تو الگ الگ آپ لوگوں کو ایک طائرانہ نگاہ جو ہوتی ہے, یا کوئی دور پیچھے کی طرف کا جو مجمع ہے اس کو آپ دیکھیں, یا ہر طرف نگاہ رکھیں. یعنی مختلف جملے کہتے ہوئے کسی ایک ہی جگہ کو بس دیکھتے رہنا, تو بہرحال سامعین کی طرف دیکھ کر مجلس نہ پڑھنا, ادھر ادھر دیکھنا, یہ بھی ایک غلطی, یہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے غلطی ہے تکیہ کلام کا بہت زیادہ استعمال کرنا. تکیہ کلام, سمجھ گئے نا, گھبرا تو نہیں گئے. تو اب جو نہیں, یہ آپ کو نہیں کہہ رہا میں, یہ جو عام طور پر جو تکیہ کلام استعمال ہو رہا ہوتا ہے, اب گھبرا تو نہیں گئے. اچھا ایک کیونکہ ہر شخص کا ہوتا ہے تکیہ کلام کچھ نہ کچھ, تو وہ 1 2 3 دفعہ تو کہہ سکتا ہے, لیکن وہ ایک ہی تقریر میں 40-50 دفعہ کہے ہر 3 جملوں کے بعد گھبرا تو نہیں گئے, تو اب لوگ اس سے چڑھنے لگیں گے. بہت سے لوگ ہنسنے بھی لگیں گے. ایک صاحب تو سنا کھڑے بھی ہو گئے تھے ایک مجلس میں کہ ہم یہاں مجلس سننے کے لیے آئے, گھبرانے کے لیے تھوڑی آئے. آپ مجلس پڑھیے, بار بار کیوں کہہ رہے ہیں گھبرا تو نہیں گئے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ مشہور کچھ ذاکروں کے حوالے سے تکیہ کلام میں بطور مثال نقل کر رہا ہوں, خدا نخواستہ ان کی کوئی ہجو یا وہ نہیں کر رہا ہوں میں. ویسے ہی ایک تکیہ کلام کسی حد تک تو آدمی ذرا ہیلپ لیس ہوتا ہے, لیکن کسی طرح اپنے آپ کو کنٹرول کریں کہ یہ زیادہ استعمال نہ ہو, ورنہ پھر یہ مذاق بننے لگے گا.
تو ایک ہی جملے کو بار بار تکرار کرنا، تو مثلا رکے رہنا، آگے نہ آگے نہ بڑھنا، یہیں رکے رہنا، بس چند جملوں کی زحمت ہے، چند دقیقوں کی زحمت ہے، اور یہ آپ بار بار کہے چلی جا رہی، چند جملے کے بعد بھی آپ نے 20 منٹ تقریر کر دی. تو لوگ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے سب سے بڑا جھوٹ تو یہ لوگ اسی میں بول رہے ہوتے ہیں کہ اب ایک جملہ رہ گیا، 3 جملے رہ گئے، یا چند جملے رہ گئے، اس کے بعد انہوں نے کم سے کم 100 جملے اور پڑھے. تو یہ یا تھک تو نہیں گئے، تھکے تو نہیں، یعنی یہ چند ایک دفعہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ دفعہ اس کو استعمال کرنا، یہ اتنی دفعہ کہنا، یہ اتنا اچھا شمار نہیں ہوتا. یہ اپنے آپ کو خود ہی آپ کنٹرول کیجئے گا کہ ہر شخص کے اپنے تکیے کلام الگ ہوتے ہیں. تو اچھا، اس کے بعد اگلا عیب یہ ہے، اگلا عیب مثلا مردوں میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی، آستینیں چڑھاتے رہنا بار بار، اور بعض اوقات اس طرح سے آستینیں چڑھاتے رہنا جبکہ مزید آستین چڑھنے کی گنجائش بھی باقی نہ رہی ہو، تو یہ بھی ہوتا ہے. یا مثلا شیروانی ہے، اسے بٹن کھول رہے ہیں، بار بار بٹن کو بند کر رہے ہیں. چشمہ ڈھیلا پہن کے آئے ہوئے ہیں، مثلا 100-150 دفعہ چشمے کو اوپر کر رہے ہیں بار بار. تو اس سے یا بار بار ران پہ ہاتھ مارنا، ہر 2 جملوں کے بعد ران کے اوپر ہاتھ مارنا اپنی. یعنی یہ جو ہیں چیزیں بہت ساری اس طرح کی، یا مائک کو ہی بار بار سیٹ کرتے رہنا، آگے پیچھے ہوئے، پھر مائک کو صحیح کر رہے ہیں، پھر مائک کو اوپر کر رہے ہیں، نیچے کر رہے ہیں، اس طرح سے. اور بہت سے تو اتنے جوشیلے ہوتے ہیں کہ بار بار ہاتھ اتنا چلاتے ہیں کہ مائک کئی دفعہ نیچے بھی گرنے لگتا ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اس طرح کی ایب نارمل جسمانی حرکتیں وغیرہ کرنا جو بار بار آپ کر رہے ہیں، وہ پھر سامعین کی نگاہ میں آ جاتی، پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں کہ یہ پھر انہوں نے کیا، پھر انہوں نے کیا. تو یہ اس سے بھی اپنے آپ کو قابو پانا ہے. خواتین کے، ہاں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ اپنا پردہ اور حجاب بھی صحیح کر کے نہیں ہے مثلا آئی ہوئی ہوتی، کیونکہ عام طور پر ذاکرہ ہوتی ہیں وہ ایک اچھے حجاب کے ساتھ بھی مجلس پڑھیں تو اور زیادہ ان کی بنسبت اس کے کیسی بس دوپٹہ سر پہ رکھ لیا. ٹھیک ہے خواتین ہی بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر بھی ایک حجاب کے لحاظ سے اگر ایک پریزنٹیشن ہو جائے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بار بار حجاب اتر رہا ہے پھر صحیح کر رہی ہیں، پھر اتر رہا ہے پھر صحیح کر رہی ہیں، کبھی یعنی 50 دفعہ یہ چیز ہو رہی ہے. ٹی وی پہ بھی مثلا اکثر خواتین ذاکرات آتی ہیں کسی پروگراموں میں، تو ایک دفعہ ہی صحیح طور پر اس کو پن اپ کر کے نہیں آتی ہیں اپنے حجاب وغیرہ کو، ہر 1 منٹ کے بعد حجاب کو صحیح کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہوتی، کیونکہ بہت سی ذاکرات بھی آپ نے دیکھا کہ ایام اعظم محرمہ میں ریکارڈنگ سے ان کی آ رہی ہوتی. تو یہ اس طرح کی ایب نارمل بار بار حرکتیں جسمانی اعتبار سے کرنا، یہ اتنا اچھا شمار نہیں ہوتا ہے. ان غلطیوں پہ اپنے آپ کا قابو پانا چاہیے. اسی طرح سے اگلی غلطی یہ ہے کہ آیات اور احادیث کا غلط تلفظ کرنا. یعنی آیات قرآنی آپ پڑھ رہی ہیں، احادیث مبارکہ آپ عربی کے اندر تلاوت کر رہی ہیں، اس کے اندر اس طرح سے غلطی کرنا. کیونکہ دیکھیے بہت جب ہو رہی ہوتی ہے مثلا لاؤڈ اسپیکر بھی لگا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ آپ کی آواز بھی سن رہے ہوتے ہیں، خواتین میں بھی بہت سی خواتین پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں، یا اور کوئی آڈینس مردوں کے اعتبار سے اس کے اندر ہوتا ہے. تو اگر کوئی عربی کے ان آیات کے اندر زیر زبر پیش کی غلطیاں کرنا، تلفظ کی غلطیاں کرنا، احادیث کو پڑھتے وقت غلطیاں کرنا، تو پڑھے لکھے افراد کی نگاہ سے تو فوراً ہی اتر جاتی. وہ کہتے ہیں کہ اتنی غلطی ہے، اس کا مطلب یہ بس ٹھیک ہے اس نے رٹی ہوئی ہے کوئی چیز، لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یعنی علمی گہرائی نہیں ہے، تو ان کی نگاہ سے تو آپ اسی وقت اتر جاتی. تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ کوئی، ظاہر ہے کہ آپ پوری تیاری کے ساتھ جائیں گی تو قرآن سے باقاعدہ آیات قرآنی کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں زیر زبر پیش، اور کوشش یہ کریں کہ بلکہ کسی وہ جو تنزیل.net وغیرہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا قرآن وغیرہ کی جو قرأت ہے، اس میں آیت کو کلک کر کے قاری کی آواز میں بھی اچھی طرح سے سن لیں کہ اس نے کس طرح سے تلفظ کیا ہے، تاکہ آپ اس میں بھی کوئی غلطی نہ کریں. احادیث کے اندر، کتابوں کے اندر بعض اوقات اعراب وغیرہ نہیں لگے ہوتے، اور بس ایسی حدیث لکھی تو آپ نے ویسے ہی اردو کی طرح سے اس کو یاد کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ زیر زبر پیش کے اعتبار سے تو بڑی غلطیاں ہو گئی تھیں اس کے اندر. تو ایک تو یہ کہ اچھا بھی نہیں لگے گا،
اور وہ ان افراد کی نگاہ سے بھی آپ اتر جائیں گے جو پڑھے لکھے افراد یا خواتین وہاں پر بیٹھے ہوں. تو کوشش یہ کریں کہ یہ آپ قرآن سے اور احادیث بھی جہاں اعراب وغیرہ صحیح طور پر لگے ہوں یا کسی سے چیک کروا لیں کہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ صحیح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. بعض اوقات جو ہے نا اس کے اندر جو غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. اچھا اسی طرح سے قرآنی آیتیں یا مثلا جو احادیث آپ پیش کریں ان کا صحیح ترجمہ بھی دیکھ لیں آپ. بلکہ تنزیل.net وغیرہ جو ہے اس میں تو آپ ترجمے کے اعتبار سے کئی شیعہ علماء کے تراجم بھی ہیں. آپ 3-4 کیونکہ آپ کو ظاہر ہے چند آیات ہی اس کے اندر پڑھنی ہے تو چند آیات کو تو دیکھ کے چلی جائیں نا. تو جو زیادہ سلیس اور بہتر اور آسان فہم والا جو ترجمہ ہے وہ آپ اس میں سے یاد کر لیں اور وہ حاضرین کے سامنے پیش کریں تاکہ اپنے اعتبار سے کوئی غلطی نہ ہو. اچھا اب اس کے بعد اگلی غلطی یہ ہے کہ خواتین کی مجالس میں اور عام طور پہ اور دیکھا جاتا ہے کہ جھوٹے اور بے سند واقعات اور مصائب پڑھنا. یعنی ایک واقعہ تو میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, باقاعدہ ان کے گھر میں پنجاب سے ایک ذاکر, شیعہ ذاکر, ان کے کوئی رشتہ دار بھی لگتے ہیں, وہ آ کر یہاں کراچی میں ٹھہرنے کے لیے آئے. تو وہ خاتون بھی ذاکر ہیں, انہوں نے کہا میں نے کچھ مصائب وغیرہ پڑھنا چاہتی ہوں تو آپ ذرا کچھ مجھے مصائب بتا دیں. تو انہوں نے کہا اچھا لے کے آؤ کاغذ پینسل, میں بھی مصائب ڈکٹیٹ کراتا ہوں. اب انہوں نے جو مصائب ڈکٹیٹ کرائے تو جناب اس میں پتہ نہیں کیا کیا کہ انہوں نے خون کی جو ہے وہ سیندور سر کے اندر لگایا اور پتہ نہیں کیا کیا بات. انہوں نے کہا یہ کون سے مصائب, کون سی کتاب سے آپ بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لو یہ میں کوئی مصائب کتاب سے تھوڑی پڑھتا ہوں, میں تخیل کرتا ہوں, سوچتا ہوں کہ کیا مصائب ہو سکتے ہیں ان کے اوپر, وہ میں سوچ کے اور لکھ کے مجلس میں پڑھ دیتا ہوں. ظاہر ہے عوام تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو, اور معاذ اللہ یہ بہت بڑی بیماری بہت سے پاکستان کے علاقوں میں یہ بھی ہے کہ وہ جو صبح سے شام تک مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں تو ذاکر آ کر یہی کہتا ہے کہ آج میں ایک ایسے مصائب آپ کو سناؤں گا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے. تو وہی مصائب جو ان کے اوپر پیش آئے ہیں وہ ہر دفعہ نئے کر کے کوئی سنائے گا تو لازمی اس کو لامحالہ اپنی طرف سے نئی نئی باتیں ایڈ کرنا پڑیں گی. یعنی امام حسین کے بلکہ یہاں تک علماء کا کہنا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مصیبت اور ظلم بھی ان کے اوپر ہوتا ہے جو تم نیا گڑھ کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے. تو جھوٹے اور بے سند, دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کتابوں کے اندر, چاہے وہ کتابیں عام طور پر اتنی زیادہ آتھینٹک کتابیں شمار نہیں بھی ہوتی ہوں مقاتل کی, چند ایک جو بہت آتھینٹک کتابیں جناب نفس المحموم شیخ عباس قمی کی ہے, اور جناب مقتل مکرم ہے, آیت اللہ مطہری کا بھی جو ایک مقتل مطہر کے نام سے آ گئی ہے, اور اس طرح سے کر کے کتنی کتابیں, لیکن بہت سی ایسی ہیں مثلا جن کے اوپر علماء کے بحث ہے کافی کہ روضۃ الشہداء کی کوئی روایت پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے, ریاض القدس وغیرہ. تو اگر ان کتابوں کے اندر موجود ہے تو بہرحال وہ پڑھی جا سکتی کتاب کے حوالے کے ساتھ. یعنی کہیں تو لکھی ہوئی موجود ہو, کسی کتاب میں ہو, علماء پڑھتے آ رہے ہوں, چاہے وہ اتنی زیادہ شہرت مثلا نہیں بھی رکھتی, لیکن کوئی تو اس کی سند ہوگی نا کہ یعنی اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی. بہت سے مصائب تو ایسے ہیں جو کسی جگہ لکھے ہوئے ہی نہیں ہیں, آپ نے خود ہی سوچ سوچ کے بنا بنا کے ادھر ادھر کے ذاکرین کی آپ نے نکال کے شروع کر دیے ہیں پڑھنا, تو اس کے اندر تو آپ نئے نئے مصائب ایجاد کریں گے معاذ اللہ. یعنی امام کے چاہتے ہیں ہوں گے کہ یہ ظلم بھی ان کے اوپر ہوتے, یہ بچ کیسے گیا یہ والا ظلم, تو آپ نے کوئی نیا ظلم ان کے اوپر ایجاد کر دیا. یعنی جھوٹے اور بے سند واقعات, اس سے بھی آپ اعتبار کھو دیں گے. مثلا جو بھی ذرا سا سمجھدار اور جو مصائب کو سنے وہ سمجھ جائے گا کہ بس ایسی اپنی طرف سے ہاں کریں, اس کا مطلب کوئی علمی طور پر ان کی کوئی تیاری نہیں. تو اس طرح سے. اچھا اب اس کے بعد ایک لحاظ سے اس غلطی پہ قابو پانا چاہیے. ہر دفعہ تقریر کرنے سے پہلے گھبراہٹ. ایک مشہور ذاکرہ جو تقریباً 50 سال سے مجلسیں پڑھ رہی ہیں, وہ ان کا خود میں ایک دفعہ ٹی وی انٹرویو آ رہا تھا, وہ میں سن رہا تھا, تو اس میں وہ فرماتی ہیں کہ ابھی تک مجھے 50 سال ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے, لیکن اب بھی جب بھی بیٹھتی ہوں جا کر ممبر پہ گھبراہٹ ہوتی ہے اس سے پہلے. تو اس سے بہرحال اپنے آپ کو پیچھا چھوڑانا چاہیے. ویسے کوشش کریں کہ آپ بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے سانس لمبے لمبے گہرے سانس لے کے روکنا, تو تقریر شروع ہونے سے پہلے وہ بھی آپ کی اینزائٹی وغیرہ کو جو کافی کم کرتا ہے, جو اس سے پہلے گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو گھبراہٹ کی جو گرد ہے یہ آپ کو جھاڑنی پڑے گی, اور جیسے جیسے آپ مسلسل پڑھتی جاتی ہیں گھبراہٹ ویسے کم ہوتی چلی جاتی ہے, لیکن پھر بھی اچھا کوشش یہ کریں کہ جس وقت گھبراہٹ پہ قابو پانے کے 2 طریقے بھی ہیں. مثلا
ایک تو کبھی بھی آپ ان خواتین جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں آڈینس میں، جو آپ کی تقریر غور سے نہ سن رہی اس کی طرف نہ دیکھیں. مثلا کوئی عورت کہیں اور دیکھ رہی ہے، کوئی بچے کو اپنے کچھ کر رہی ہے، کوئی چیز تلاش کر رہی ہے، ادھر ادھر دیکھ رہی ہے یا بے توجہ ہے، اس کی طرف دیکھنے سے آپ کو اور گھبراہٹ ہوگی، کیونکہ وہ آپ کی توجہ، آپ کی بات کو توجہ سے نہیں سن رہی. کوشش یہ کریں کہ آڈینس میں سے کوئی ایسا چہرہ جس کو دیکھ کے آپ کو ڈھارس اور سہارا ہو، مثلا آپ کی کوئی عزیز ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، اس کی طرف جو آپ کا مذاق نہیں اڑائے، یا کوئی بھی جس کو طرف دیکھ کے بس آپ کو ایک سہارا محسوس ہو. آپ ابتدائی طور پر جس وقت کی گھبراہٹ ہوتی ہے آپ اس کی طرف دیکھ کر مجلس پڑھیں. یہ بہت حد تک کی کارآمد لوگوں نے اس کو پایا ہے کہ آڈینس میں سے دیکھ لیں کون آپ کا قریبی دوست، عزیز، سہیلی، رشتہ دار وغیرہ ہے جس کو دیکھ کے آپ کو ڈھارس اور سہارا ملے، اس کی طرف آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ مجلس پڑھنی چاہیے. دیکھیے ایک تو چیز یہ کہ ناکام ہونے کا جو خوف ہے نا، یہ خود ہی ناکام کرواتا ہے. یعنی کہا جاتا ہے نا کہ وہ جنگ آدھی آپ اسی وقت ہار چکے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ امکان پایا جاتا ہے، آپ یہ سوچیں کہ اگر میں ہار گیا تو یہ اگر میں ہار گیا ہی 50% جنگ آپ ہار چکے. تو ناکام ہونے کا خوف. اچھا ایک اور اس وقت بھی یہ گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے جب انسان کی پریپریشن اچھی نہیں ہوتی. انسان کی، یعنی کہا جاتا ہے نا فیلئر ٹو پریپیئر از اکول ٹو پریپیئر ٹو فیل. یعنی اگر آپ نے یعنی اگر آپ پریپیئر ٹو فیل، یعنی بلکہ فیلئر ٹو پریپیئر، اگر آپ نے اس طرف چلے گئے کہ آپ نے کسی چیز کی اچھی تیاری نہیں کی ہے، تو پھر آپ اس بات کے لیے تیاری کر لیں کہ آپ فیل ہو جائیں، ناکام ہو جائیں گے اس کو. تو جتنی اچھی تیاری ہوگی اتنی گھبراہٹ کم ہوگی، اور جتنی اچھی تیاری نہیں ہے اتنی گھبراہٹ زیادہ ہوگی. تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اچھی سے اچھی تیاری کر کے جائیں. اور ویسے ہر شخص کو تقریباً ایک تقریر سے پہلے کسی حد تک ایک گھبراہٹ ہوتی ہے. وہ مارک ٹوین کے نام سے جو ایک مشہور ہے، تو وہ یہی کہتا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی اسپیکرز پائے جاتے ہیں، خطیب، ان کی دو قسمیں، نمبر 1 ہوتے ہیں نروس اور نمبر 2 ہوتے ہیں لائرز. یعنی یا تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں یا وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یعنی ہر شخص کو تھوڑی سی گھبراہٹ تو ہوتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اس گھبراہٹ سے آپ جو ہے وہ نکلیں، اور اس کے لیے چھوٹے موٹے کچھ بریدنگ ایکسرسائز ہیں. سامعین کو کس کو دیکھ کے آپ کو کرنا ہے، پریپریشن اچھی رکھنی ہے، اور کثرت سے پڑھتے ہوئے جائیں گے تو یہ گھبراہٹ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جائے گی. شاید اگر ختم نہ بھی ہو تو بہت حد تک کم ہو جائے گی. بہت کم وقت رہ گیا ابھی. اچھا اس کے بعد اگلی غلطی یہ ہے کسی بھی ذاکر یا ذاکرہ کی کہ اپنی علمی بساط سے بہت بڑھ کر موضوعات لے لینا. مثلا فرمائشی پروگرام، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو ایک ایسا، ایک دن پہلے ان کا فون آ رہا ہے کہ اس موضوع پہ آپ جو ہے کر دیجیے گا تقریر، اور آپ نے کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس تیاری نہیں ہے اس موضوع کی، علمی بساط سے بڑھ کر کوئی موضوع لے لیا آپ نے. یا اکثر یہ ہوتا ہے کہ گاڑی میں آپ کو خواتین لینے کے لیے آئی ہیں اور وہاں گاڑی میں فرمائش کر رہی ہیں کہ اس موضوع پہ پڑھ دیجیے گا، اور آپ نے شرما حضوری میں ہاں ہاں کر لیا. اب کیا ہے کہ اب آپ وہاں جا کے آپ کے ہاتھ پاؤں پھولیں گے، گھبراہٹ بھی ہوگی، اس کا مضمون یاد نہیں آئے گا کہ آپ نے لے لیا ان سے، کیونکہ آپ کے خیال میں، ان کے خیال میں یہ کہ کیونکہ آپ نے تو رٹا مار کے اچھی سی مجلسیں جو ہیں وہ تیار کی ہوئی تھی عالموں وغیرہ کی، تو آپ ان کی ایکسپیکٹیشن بھی آپ سے ہائی ہو گئی. تو بہرحال یہ ہوتا ہے بعض اوقات. تو لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو اس قسم کے ذاکرین بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں. تو کوئی بھی مشکل موضوع یہ نہ لیں آپ. بلکہ وہ روایتوں میں ملتا ہے نا کہ پیغمبر فرماتے تھے کسی مومن کے لیے یہ بات سزاوار نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کون اپنے آپ کو خود ذلیل کرتا؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یتحمل من البلاء لما لا یطیقہ، ایسی بلا اپنے ذمے لے لے جس کی اٹھانے کی اس کو طاقت نہ. تو یہ آپ نے خود ہی اپنے ذمے جو اس قسم کی لے لی. اب آپ نے کیا کیا کہ مثلا آپ کی 3-4 مجلسوں کی تیاری تھی، اور آپ نے جو ہے نا
آپ کہیں پڑھنے کے لیے گئیں، اچھی مجلس لگی، 1 اشرہ 2 اشرہ بلکہ 3 اشرے آپ نے جو ہے اس طرح سے لے لی، اور تیاری آپ کی جو ہے وہ 5 مجلسوں کی ہے، تو اب یہ کیا ہوگا کہ آپ نے اپنی اس بساط سے بہت بڑھ کر لے لی، اب کیا ہوگا، کوالٹی خراب ہو جائے گی. تو یہ نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بڑے بڑے علماء بھی جو ہوتے ہیں، چلیں کچھ میں تو یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ 1 سے زائد مجلسیں روزانہ پڑھ لیتے ہیں، پرانی تیاریاں ہوتی ہیں تو وہ ہے، لیکن بڑے علماء بھی، جیسے آپ یہاں پر بھی مشہور تھا کہ جیسے علامہ عقیل الغربی صاحب پورے ایک دن میں 1 مجلس پڑھتے ہیں بس. تو بہرحال اس لحاظ سے ایک عام نوآموز کے لیے اتنی زیادہ مجلسیں لینا کہ جس کی تیاری بھی نہ کر سکے وہ، اور ایک ایسی مشکل موضوعات والی بھی لے لے. مثلا اس نے کہا کہ آپ کچھ مسائل بھی بیان کر دیجیے گا تو خمس کے مسائل بیان کر دیجیے گا. اب آپ کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے خمس میں تو جتنے لوگ ہیں اتنے سوالات ہیں ان کے، اب آپ احاطہ نہیں کر سکیں گی اتنی زیادہ، اب اس بات پہ وہ نہیں کر سکیں گی. کسی جگہ مثلا آپ ایصال ثواب کی مجلس پڑھنے گئی، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میراث وغیرہ کے مسئلے ورثہ کے کافی چل رہے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ کچھ میراث کے مسئلوں کے اوپر بھی روشنی ڈال دیجیے گا. اب آپ نے نا اپنی حیثیت سے بڑھ کے، میراث کے کتنے کمپلیکیٹڈ مسئلے ہیں، کاروبار کے کتنے کمپلیکیٹڈ مسئلے ہیں، خمس کے کتنے کمپلیکیٹڈ مسئلے ہیں، آپ نے ایسی بلا اپنے ذمے لے لی کہ جس کو اٹھانے کی طاقت نہیں تھی. نتیجہ ہے کہ غلطیاں کریں گی، اور اگر لوگ غلطی کو نہیں بھی پکڑ سکیں تو اس فضول قسم کی جو آپ نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا اور غلطیاں کی ہیں تو اللہ کے ہاں تو پکڑ ہوگی کہ آپ نے اپنی طرف سے کیسے یہ مسائل جو ہے وہ الٹے سیدھے بیان کر دیے وہاں پر بغیر تیاری کے. تو بہرحال یہ سب چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں. یا مثلا چلیں اگر یہ فقہی نہ بھی ہو، مثلا اس نے کہا کہ جناب قضاء و قدر کے موضوع کے اوپر آپ گفتگو کر لیجئے گا، سدرۃ المنتہا کے اوپر کچھ ہو جائے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اس قسم کے فرمائشی پروگرام ان کے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. یا مثلا کوئی کہیں آپ نے کسی آیت کے ذیل میں کوئی عربی گرامر کی یا قواعد کی کوئی بحث اس کے اندر سے رٹ کے یاد کر لیا آپ نے، اور وہ وہاں جا کر اتنی پڑھتی، ویسے عربی آپ کو کچھ بھی نہیں آتی. تو ایسی چیز تو لوگ بعض اوقات پھر ایکسپیکٹیشن آپ کے ساتھ ہو جائیں گی، کوئی ڈسکس بھی لوگ کرنے کے لیے اگر آپ سے آ گئے تو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا اس میں. تو ہمیشہ اپنی علمی بساط سے بڑھ کر کوئی چیز نہ لیں، یہ ورنہ یہ غلطی ہوگی. اچھا، پھر ایک غلطی اور جو کہ اخلاقی لحاظ سے ہے کہ ہر وقت بس خدا کے سامنے اپنی عزت کے وجہ اپنی عزت بنانے کی فکر میں، یعنی پوری چیز توجہات، اور یہ ایک ذاکر اور ذاکرہ کے ساتھ لا محالہ اس کو بہت احتیاط کرنی ہے کہ شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہوگا اور اس کی نیتوں کو تبدیل کرے گا. بس کہ میری عزت بن جائے، میں ایسے پوائنٹس لے کر آؤں کہ لوگ واہ واہ کریں، میری شہرت ہو جائے، لوگ کہیں کتنی اچھی مجلس پڑھی ہے. اب اللہ کی طرف سے آہستہ آہستہ توجہ ہو سکتا ہے ابتدان، جیسے آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں نا کہ جس وقت طالب علم ابتدائی طور پر آتا ہے تو اس وقت یہ والی خوشنودی خدا کی اخلاص اس کے اندر ہوتا ہے، اور جب حوزہ علمیہ سے فارغ التحصیلوں کے گھر جا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اخلاص برقرار رہے تو حقیقتاً اصل پہلوان اور قہرمان جو ہے نا یہ شخص ہے کہ جو کہ اخلاص آخر وقت تک اس کا برقرار رہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، غیر الہی نیتیں آ جاتی. ابتدا میں تو انسان اچھی نیتوں کے ساتھ، اور پھر آہستہ آہستہ نیتیں شیطان بگاڑ دیتا ہے. اب اسے کہ بس میں اپنی ذات کے گرد گھومنے لگتی ہے کہ کس طرح سے میری اچھی مجلس ہو، میں زیادہ شہرت پا جاؤں، لوگوں کی نگاہ میں آ جاؤں وغیرہ. اچھا، اب ایک اگلا عیب یہ کہ بانی مجلس کی تعریفیں کرنا، یہ مردوں کی مجلس میں بھی عام طور پر ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ خواتین میں یا باثر افراد یا باثر خواتین آ جائیں، لیکن مردوں کی مجلس میں یہ ہوتا ہے. اب ان کی تعریف کرنے شروع کر دیں. ہاں، کوئی صاحب علم آ جائے اور اس کا تذکرہ کر دے کہ فلاں اتنے بڑے عالم یا علامہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے، ان کا تذکرہ، ان کا تعارف ہو جائے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں. لیکن کوئی بڑا صاحب ثروت وہاں پر آ جائے یا کوئی بااثر شخصیت آ جائے وہاں پر اور آدمی اس کی تعریفیں کرنے لگے تو یہ ایک لحاظ سے عیب شمار ہوتا ہے. ہاں، کوئی بہت نیک شخص آ جائے، اس کی نیکی کی کوئی بات بیان کی جا رہی ہو اور خوشامد وغیرہ کا ارادہ نہ ہو. دیکھیے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کی جیسے مجلسیں ہوتی ہیں اس میں ہاں مرحوم کی کسی اچھائی کی تعریف کرنا، مرحوم کی اچھائی کی تعریف کہ ان کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی تھی. اب لوگوں میں بھی احساس ہو، مرحوم کے لیے بھی ایک اچھا جذبے کا احساس ہو، اور خود لوگ بھی اس نیکی کی بات کے اوپر عمل کریں، وہاں کی بات ٹھیک ہے.
یا مرحوم کی اولاد میں سے اتنی فرما بردار، اس کے لیے اعمال خیر کرنے والی، ان کے لیے ایک آدھ جملہ کہہ دیا جائے، بشرطے وہ بھی چاپلوسی کی نیت سے نہ ہو، تاکہ اگلی مجلسوں کی بکنگ بھی مجھے کو مل جائے، اس طرح کی غیر الہی نیتیں نہ ہوں. تو بانی مجلس کی تعریف کرنا یا مثلا باثر افراد اس کی مجلس میں آ جائیں اس کی تعریف کرنے لگنا، کوئی اور سیاسی یا کوئی اور مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ جو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتا ہے، لیکن عام طور پر چاپلوسی اور خوشامد کے لیے اس طرح کی مناسب نہیں. وہ تھا نا کہ کہیں کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک علاقہ تھا، وہاں 3 زمیندار بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو ایک کا نام تھا ابراہیم، ایک کا نام تھا موسیٰ اور ایک کا نام تھا عیسیٰ. تو 3 زمیندار تھے. تو اتفاق سے ایک دفعہ جو پیش امام تھے انہوں نے سورہ اعلیٰ شروع کر دی، اس میں پڑھا صحف ابراہیم و موسیٰ. تو جس کا نام عیسیٰ تھا وہ ناراض ہو گیا کہ میرا نام تو لیا ہی نہیں. تو اگلی دفعہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے تو پیش امام صاحب نے صحف ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کہا. تو وہ نماز بھی باطل ہوئی، اور یعنی لوگوں کا خیال کریں گے تو لوگ اس طرح سے مروا دیں گے آپ کو. تو بہتر ہے کہ ان میں کسی کا نام جو ہے نا لینا، کسی کی بھی تعریف کرنا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل ایک خصوصی نیت کے ساتھ. تو اب اچھا، بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی وہ تقریر میں خاص طور پر وہ دیکھتے ہیں کہ فرمائشی پروگرام بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے خاندان میں بے حجابی بہت ہے، آپ نے ایسا کیجیے گا، حجاب پہ پڑھ دیجیے گا. بہت سے کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں فلاں چیز بہت ہے، یا آپ پڑھ دیجیے گا اس پہ تاکہ. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے خود استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ مولانا تو کیونکہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، فرینک ہے، وہ تو جو بھی چیز ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں، حد تک چاہے وہ بانی مجلس اور اس کے خلافی کیوں نہ جاری ہو تو وہ بھی پڑھ دیں گے وہاں پر. اور جس نے پڑھوانی تھی مجلس، اس نے سوچا کہ یہ داڑھی نہیں تھی ان کی، انہوں نے کہا اب یہ مولانا ہے، یہ داڑھی پہ ضرور پڑھیں گے، میری بڑی بے عزتی ہوگی. تو اس نے مولانا کو ایک لحاظ سے چکر دینے کی کوشش کی کہ مولانا ہمارے خاندان میں خمس دینے کا رواج نہیں، تو آپ ایسا کیجیے گا خمس پہ پڑھ دیجیے گا. اچھا، مولانا کہنے لگے کہ میں بھی ان کے چکر میں آ گیا اور میں نے خمس پہ مسائل بیان کرنے لگے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ان مسائل میں خمس کی بھی داڑھی نکل آئی. وہ کیسے نکل آئی؟ کہنے لگے کہ میں نے اس میں بیان کیا کہ بھائی حرام میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو اسلام خرچہ نہیں مانتا، اس کا بھی خمس دینا پڑتا ہے. اب اگر کوئی شیونگ بلیڈ اور وہ لے کر آ جائے اس پیسے سے خرید کے، جو کہ حرام طور پر داڑھی مونڈنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی اسلام خرچہ نہیں مانے گا اور اس کا بھی خمس دینا پڑے گا. اب کہنے لگے انہوں نے تو مجھے دھوکہ دینے کے لیے دوسری طرف لگایا تھا خمس کے لیے، لیکن اس خمس کی بھی داڑھی نکل آئی بیچ میں. تو بہرحال یہ ہوتا ہے. تو لوگوں کا، لیکن البتہ آپ کوئی خاص ایسا موقع ہو، کوئی ایسی خرابی ہو تو آپ ان کی بات مان سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ دھوکہ دینے کے لیے بھی کچھ مضامین آپ کو ایسے مس گائیڈ کرنے کے لیے دے دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کیا کرنا چاہیے اس میں. اچھا، اب اس کے بعد ایک اور غلطی وہ یہ کہ لوگوں کی اصلاح میں جلدی کرنا، جلد بازی کرنا. بس اب میں نے بتا دیا نا ان کو، ایک تقریر ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، تو اب آپ سوچتی ہیں کہ بس معاشرہ بس اب تبدیل ہو جانا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بعض اوقات پورے عشرے سال بھی آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ باپردہ خواتین کی تعداد میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے، اتنی نظر آ رہی ہیں، تو آپ ڈسہارٹ ہونے لگتی ہیں. تو خطیب کبھی بھی لوگوں کی اصلاح میں جلد بازی نہ کرے. ہو سکتا ہے ابھی نہیں، مثلا آپ خود دیکھ لیں نا کہ بہت ساری چیزیں اپنی پچھلی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلا آپ بھی چند مہینے چند سال پہلے تبدیل ہوئی ہیں، اس سے پہلے 18-20 سال جو ہے وہ اس طرح سے گزار چکی ہیں کہ جس وقت آپ کی اتنی اصلاح نہیں ہوئی تھی. تو اب آپ چاہ رہی ہیں کہ بس آپ نے جو بیان کرنا شروع کیا تو لوگوں کی فوری اصلاح ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو بھی بہت سالوں سال لگ جائیں، اس طرح ہمیں تبدیل ہونے میں سالوں سال لگیں. تو جلد بازی کرنا، اور جلد بازی کے نتیجے میں تنزیہ جملے استعمال کرنا، ان کی توہین آمیز جملے استعمال کرنا، اتنے عرصے سے ہم یہ سب کرتے آ رہے ہیں، تقریریں کرتے آ رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا. تو بہرحال اس سے جو ہے نا وہ لوگوں کو یہ بات بری لگے گی، اور وقت کا انتظار کریں، اپنا کام کرتے جائیں. تبدیلی قلوب کے اندر لانے کا کام یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ اپنے طور پر دیکھے گا، آپ کو اپنا کام کرنا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ بندگی کریں، خدائی اللہ میاں کے اوپر چھوڑ دیں.
ہم لوگ بعض اوقات خدائی میں دخل دینے لگتے ہیں بندگی کی طرف توجہ دینے کے بجائے. اب اگلی ایک چیز ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے، یہ بہت بڑا عیب ہوگی، بڑا نقصان پہنچائے گی، رسومات عزاداری کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دینا، چاہے وہ آپ کے لحاظ سے غلطی کیوں نہ ہو رہی. جب بھی میں نے کہا آپ کے لحاظ سے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کی فقہی معلومات اتنی نہیں ہیں تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ رسم ازا غلط ہے جبکہ وہ صحیح ہوتی. جب بھی میں نے کہا کہ آپ کے اعتبار سے، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں ابھی آپ ہی صحیح تھیں، آپ نے اپنے طور پر جو تحقیق کی اس کے لحاظ سے غلط نکلی. لیکن جب زیادہ تحقیق میں جائیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ علماء نے اس کی اجازت دی ہوئی ہوتی. اگرچہ میں اس موضوع کو یہاں پر بھی لے لیں کیونکہ یہ پھر ایک لحاظ سے میں، کیونکہ اس میں بھی دو گروپ یقیناً آپ کے دماغ میں ہوں گے، اور کچھ اس کی حمایت میں ہوں گے، کچھ اس کی مخالفت میں ہوں گے. اب جیسی میں اس کے متعلق کوئی بھی ایک جملہ کہوں گا تو فوراً جو مخالف والا نظریہ ہوگا تو وہ میری مزید گفتگو سننے سے سمجھے اس کے دماغ میں ایک لاک لگ جائے گا کہ ان کی گفتگو اب سننا بیکار ہے، تو دوسرے نظریے کے مسئلے نکلے. مثلا حضرت قاسم کی مہندی کا مسئلہ یہاں پہ پوری ایک درس میں گفتگو ہو چکی ہے. چاہے ان کا عقد ثابت نہ بھی ہو، تب بھی علماء نے غم کے جذبات کے اظہار کے طور پر مہندی کو یہ نہیں کہ واجب قرار دیا ہے کہ ضرور نکالیں، لیکن کہیں نکل رہی ہے تو وہ حرام نہیں. مثلا اس کو لوگ غم کے اپنے جذبات کا اظہار کریں، انہیں کرنے دیں. اور علماء نے باقاعدہ فتاوے دی، آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ ہے اور دیگر علماء اور مراجع نے بھی فتاوے دیے ہیں، اور کچھ نے بالفرض اگر منع بھی کیا ہو تو بہرحال معاشرے کے اندر یعنی حمایت اور مخالفت والے دونوں طبقے ملے. اب آپ نے اپنی تقریر کے اندر کوئی بھی رسومات عزاداری کے خلاف جو آپ کی تحقیق میں بات غلط تھی وہ آپ نے بیان کرنی شروع کر دی، تو حاضرین کے اندر یقیناً اس قسم کے افراد ہوں گے جو آپ کے برخلاف نظریے کے ہوں گے، جو اس رسم کی حمایت میں ہوں گے. اب ان کے دماغ میں فوراً ایک لاک لگ جائے گا، وہ آپ کی بات سننے کو انکار کر دیں گے، بلکہ وہاں پہ فساد اور ہنگامہ بھی کھڑا ہو جائے گا. تو پوری مجلس اور وہ پورا بانی مجلس اور وہ سب لوگ انتہائی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا آپ نے اس قسم کا کوئی موضوع چھیڑ کے ان کی مجلس بھی خراب کی. تو آپ اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہوں گے نہیں میرا شرعی فریضہ ہے، اور جب تک ہم باطل کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، اس طرح کے بہت سے جو ہے وہ جملے سننے کو ملتے ہیں. لیکن وہ ان کو پہلے علماء سے ڈسکس کرنا چاہیے کسی بھی چیز کے اوپر. اگر اس طرح کی کوئی کانٹروورشل یا مثلا متنازعہ یا کسی رسم ازا، کیونکہ دیکھیے رسومات کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ عقائد اور اس سے بھی زیادہ مستحکم ہوتی ہیں. لوگ عقیدے کی بات کو تو کہا جاتا ہے نا کہ لوگوں کے عقیدے کو تو چھیڑو لیکن عقیدت کو نہ چھیڑو. عقیدت کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ عقیدے سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے، وہ بہت مستحکم جڑیں، بعض اوقات سینکڑوں سالوں کی اس کے اندر گٹھی کے اندر وہ بات پڑی ہوتی ہے. اس کے خلاف اگر کوئی سنتے ہیں تو ایک دم سے ایک جس طرح فیوز اڑ جاتا ہے نا اس کا سننے والے کو، اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو آپ کے لیے وہ نقصان دہ بات ہوگی. آپ کے خیال میں بالفرض اگر وہ رسم ازا غلط بھی ہے تو آپ کیا کریں، لوگوں کا علمی لیول بڑھائیں. علمی لیول جیسے جیسے لوگوں کا بڑھے گا تو انہیں خود ہی اچھائی برائی کی تمیز آ جائے گی، اور وہ دیکھ لیں گے کون سی چیز صحیح ہے. جو بھی علمی اعتبار سے فقہا کے فتووں کی طرف جائیں گے اور ان کو خود ہی حقیقت پتہ چل جائے گی. لیکن براہ راست آپ نے اگر تنقید کی کسی بھی اس طرح کی رسومات عزاداری پہ تو ان کا ہمیشہ انجام ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت متنازع ہو جاتے ہیں. پھر وہ ان کی اسی لحاظ سے شہرت ہو جاتی، اسی لحاظ سے شہرت ہو جاتی. نقصان بعض اوقات پورے پورے کیریئر لوگوں کے ہم نے ضائع ہوتے دیکھیں کہ پھر نہ کوئی ان کو بلاتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. ذرا سی زبان ٹی وی پر آئے اور غلط جملے کچھ زبان سے نکلے، اب کوئی ان کو مجلس پڑھوانے کو بھی ان سے تیار نہیں. تو بہرحال یہ چیزیں. اچھا، اب اگلی غلطی یہ ہے کہ مجلس کو عوامی بنانے کے بجائے خواصی بنا دینا. ایسی مجلس ہونی چاہیے کہ جو نا بچوں کو بھی سمجھ آئے، کیونکہ دیکھیں سب آپ کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مردوں کو بھی باہر جو ہے آواز جا رہی ہوتی ہے، سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں. ایسی مجلس ہو جو سب کی سمجھ میں آئے اور سننے کے بعد وہ کچھ بتا بھی سکیں، 5 لائنیں بتا سکیں کہ آپ نے آج مجلس کے اندر کیا پڑھا تھا. ہم کتنے ایسے ذاکرین کی ہم مجلسیں سنی ہوئی ہیں اور لوگ بھی ان کی جا کر سنتے ہیں، چاہے آڈینس کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو. مثلا اس میں 25 30 50 آیتیں سن کر آئیں اور بہت فلو میں سن کر آئیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آج انہوں نے کیا پڑھا، تو تعریف بہت کریں گے، بہت اچھی مجلس پڑھی، لیکن ایک جملہ بھی نہیں بتا سکیں گے انہوں نے کیا پڑھا.
آپ پوچھ کے دیکھ لیجئے کبھی بھی، کوئی کسی سے پوچھنے کہ اس نے مجلس کیسے پڑھی، وہ کہیں گے بہت اچھی مجلس پڑھی، بہت زبردست مجلس تھی. آپ نے پوچھا اچھا کیا پڑھا، تو پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگیں، انہیں سمجھ میں نہیں آئے کیا بتائیں کیا پڑھا ہے. حتیٰ کہ آپ ان سے پوچھیں کس موضوع پہ تھی، چلیں یہ بتا دیں کہ اوور آل تھیم کیا تھا، وہ بھی لوگ نہیں بتا سکتے. تو کیا ہوا، وہ مجلس عوامی نہیں تھی، وہ بہت خواصی بن گئی. ایسے ایسے قضاء و قدر کی چیزیں اس کے اندر آئیں، عرفانی مطالب اس کے اندر جو ہے بیان کیے کہ لیکن لوگوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. وہ عوامی نہیں رہی، وہ خواصی بن گئی. منطق و فلسفے کی بحثیں اس کے اندر آ گئیں، ڈارون کی تھیوری بھی اس کے اندر آ گئی، سب آ گئی، لیکن وہ جس کو نہیں سمجھ میں آتی اس کے لیے پوری مجلس بیکار ہو گئی. کتنی ایسی مجالس ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے بیچ مجلس سے لوگوں کو اٹھتے جاتے دیکھا، سمجھ ہی نہیں کچھ نہیں آ رہا، وہ سوچتے ہیں ٹائم ضائع کر کے کیا کرنا ہے، اٹھ کے چلو. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ مجلس کو عوامی نہ رکھیں. عربی گرامر کی بحثیں 20-20 منٹ کے لیے اس کے اندر لے آنا، منطق اور فلسفے کی بحثیں، عرفان کی بحثیں، اور عوامی لوگوں کے اندر خواص میں ہو تو خواص میں آپ جتنی چاہے خواصی، جیسے آیت اللہ جوادی عملی وہ کہتے تھے عوامی نہیں خواصی ہے، میں معیار کو کم نہیں کر سکتا، لیکن عوام میں تو آپ کو اس قسم کی مجالس نہیں پڑھنی چاہیے. تو یہ ہوتا ہے مسئلہ. یا مثلا ایک اور غلطی ہوتی ہے کہ اول تا آخر پوری مجلس ایک ہی موضوع پر، مثلا آپ نے کوئی ایک موضوع کا انتخاب کر لی کہ آج میں غیبت پہ پڑھوں گی، تو شروع سے آخر تک غیبت نہیں. مجلس کے اندر بہت سارے چیزیں ہونی چاہیے، اس میں عقائد کی بھی باتیں ہوں، اس میں فقہ کی بھی باتیں ہوں، اس میں تاریخ کی بات بھی ہو، اس میں فضائل اہل بیت بھی ہوں، اس میں مصائب بھی ہوں، اس میں کسی شبہے کا ازالہ بھی ہو، کسی شیعت پہ اعتراض کا جواب بھی ہو، کوئی تاریخ کی بات بھی ہو، کوئی تفسیری نقطہ ہو، کوئی اس طرح کی ایک مکس پلیٹ، ایک گلدستہ جسے کہا جائے، وہ اس طرح سے ہو. اول تا آخر ایک ہی موضوع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت سارے موضوعات ہونے چاہیے. یہاں اس طرح کے بھی ہے کہ جناب عشرہ اولا کی مجالس میں موضوعات کا انتخاب ہمسر کے اوپر، کس سے شادی کرنی چاہیے، پورا عشرہ یا ابتدائی عشرے میں پورا موضوع، یعنی تو یہ بھی ایک کہ کون سے عشرے میں کس مجلس کے اعتبار سے کس موضوع کا انتخاب ہونا چاہیے. یا عشرہ اولا جو پہلے ابتدائی 10 محرم میں، اس میں مثلا اول تا آخر میراث کے مسئلے شروع ہو جائیں. چند ایک چیزیں بیچ میں فقہی احکام کے طور پر وہ بھی موقع کی مناسبت سے آپ ڈالیں تو ایک الگ بات، لیکن یہ اول تا آخر پوری ایک ہی موضوع پر ہو، یہ اس سے لوگ بور بھی ہو جائیں گے بہت سے اس موضوع پہ سن. تو ہر ذوق کے رکھنے والے کے لیے دلچسپی کا سامان اس مجلس کے اندر ہو جس سے وہ حاصل کر سکے. بہت سے لوگوں کا فقہی ذوق نہیں ہوتا، اب فقہی بھی پوری ہوگی، پوری مجلس ان کے لیے بیکار ہو جائے گی، اگلی دفعہ آئیں گے بھی نہیں. عشرہ اگر آپ پڑھ نہیں تو اگلی دفعہ خواتین نہیں آئیں گی. تو یہ آپ کو اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ اگلی دفعہ بھی لوگ آئیں اور سب کے لیے دلچسپی کا اس میں سامان موجود ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگلی غلطی ہے کہ بعض جملوں کی غیر ضروری طور پر تکرار کرنا. مثلا پہلے ذرا ہوتا تھا بس ختم ہونے والی، اب میں چند دقیقوں کی زحمت آپ کو اور ہے، جیسا ابھی میں نے کہا تھا کہ بار بار نہیں کہوں گا، بس ایک آدھ دفعہ صحیح ہے کہ کچھ منٹ رہ گئے ہیں بس. اس کے بعد اگر چاہیے جتنا مجھے ابھی آج تو صرف ہم کچھ غلطیاں بس ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان غلطیوں کے بعد جو انشاءاللہ اگلی جو آج ہی مجھے وہ اس پہ جانا تھا، لیکن بہترین خطیب بننے کے جو کچھ اور طریقے ہیں شاید وہ بھی کچھ رہ گئے ہیں. اگر ایک موقع ملا تو ایک کلاس اور اس پہ ہو جائے گی، ورنہ کسی اور موضوع کا انتخاب کرنا پڑے گا. تو غیر ضروری حد تک تکرار کرنا، مثلا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اب انہوں نے کیا کیا تکرار کے طور پر، اب آدم کے مولا ہے تو علی بھی آدم کے مولا ہے، اور نوح کا، تو کرتے ہوئے انہوں نے 100 انبیاء کے نام لے لیے. اب یہ غیر ضروری طور پر لوگ، ٹھیک ہے تقریر کے اعتبار سے پیٹ بھر رہا ہے اس کا، اور جناب وقت اس کا نکلتا جا رہا ہے، ذرا جوش و جذبات بھی اس کے اندر آ رہے ہیں تو دیکھ، لیکن کیا ہے کہ لوگوں کا ایک لحاظ سے وقت ضائع ہو رہا ہے. اسی میں آپ دیگر اچھے مطالب اور فضائل بھی پیش کر سکتے تھے، لیکن ایک ہی جملے کی بار بار تکرار ہر نبی کے ساتھ کہ وہ آدم کے بھی مولا ہے تو ابراہیم کے بھی مولا، تو آپ نے نام گنوانے شروع کر دیے، پھر پورے 1,24,000 پہ اگر گنانے لگیں گے مثلا تو کتنا وقت وہ لے لے گا. تو یہ غیر ضروری تکرار. ہاں 2 3 4 کی حد تک تو بات صحیح تھی، 2 3 4 کی حد تک بات صحیح تھی، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ تکرار کریں گے جملوں کی، ایک ہی جملوں کی بار بار تکرار، ایک ہی جملے کی بار بار تکرار، تو اس سے لوگ ذرا اوب جائیں گے اور تقریر آپ کی اتنی اچھی نہیں ہو سکے گی. تو ابھی کچھ غلطیاں ایک لحاظ سے اور باقی بھی ہیں، اور ہمیں خاص طور پہ ایک چیز اور بھی اس میں ابھی کرنی تھی کہ بہترین خطیب بننے کے طریقے کون کون سے ہیں.
وہ لیکن اب اتنا وقت نہیں بچا کہ اگر اس میں اگر آج میں نے ایک بھی شروع کر دیا تو وہ بھی کافی یہ تو ابھی غلطیاں تھیں، لیکن اب پازیٹو چیزیں کون سی ایسی آپ ڈیولپ کر لیں تو تقریر آپ کی شروع ہی سے اٹھ جائے گی. تو وہ کچھ خاص طریقے اور بھی ہیں جو انشاءاللہ اگر کوشش کریں گے، اگر اگلی دفعہ اس میں موقع ملا تو ہم اگلی دفعہ اس موضوع کو جو ہے وہ اپنے اس میں لے کر آئیں گے. لیکن چیزیں آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں اتنی بڑی ہیں جس میں ایک ایک کر کے نقطے میں نے ایک دو منٹ بھی لیے، اس میں 15 20 منٹ بھی گفتگو ہو سکتی ہے مثالوں سے، لیکن اتنا وقت نہیں تھا. غلطیاں بس آپ کو ایک چیک لسٹ آپ کے پاس ایک آ جائے کہ کہیں میں غلطیاں تو نہیں کر رہی. جتنی غلطیاں کم سے کم کرتی جائیں گی اتنی تقریر بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور پازیٹیو پوائنٹ جو ہم اگلی گفتگو میں آئیں گے وہ ایڈ کرتی چلی جائیں گی تو تقریر میں 4 چاند لگتے چلے جائیں گے. تبلیغات اچھی ہوں گی، پر اثر ہوں گی، لوگوں کے دلوں پر آپ کی بات اثر کرے گی، پیغام حق لوگوں کے تک اچھے انداز سے پہنچے گا، لوگ دین پر عامل ہوں گے، ثواب جاریہ کا باعث آپ کے لیے بنے گا. اور آپ نے کیا کیا کہ ایک ٹول کا انتخاب کیا، ایک اچھے طریقہ کار کا انتخاب کیا، ایک علم و فن کے طور پر اس علم خطابت کو اور تقریر کے فن کو سیکھا، تو آپ بہت زیادہ اس میں انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گی. بس اخلاص اپنے اندر رکھیے، خوشنود پروردگار کی نیتیں آپ رکھیں گی تو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں انشاءاللہ حاصل ہوں گی. اگلی گفتگو جو ہوگی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ بہترین خطیب بننے کے طریقوں کے اوپر اس کے کچھ خصوصی پوائنٹس بتائے جائیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود بھیجیے محمد.